السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقالت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر، والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، والصیام تثبیتا للإخلاص، والحج تشییدا للدین، والعدل تنسیقا للقلوب، وإطاعتنا نظاما للملہ، وإمامتنا امانا للفرقہ، والجہاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استیجاب الأجر، وبر الوالدین وقایة من السخط، وصلة الأرحام منماتا للعدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرة، وتوفیة المکاییل والموازین تغییرا للبخس، والنہی عن شرب الخمر تنزیہا عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترک السرقة ایجابا للعفة، وحرم الشرك اخلاصا له بالربوبية، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وأطیعوا الله فيما امركم به ونهاكم عنه، فإنه انما يخشى الله من عباده العلماء۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خطبہ نورانی و کلام گرامی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا محل باس ہے، اور اس میں خصوصاً باب فلسفہ دین اور فلسفہ احکام دین۔ اس باب میں جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے عدل اور عدالت کی حکمت و فلسفہ و مقصد بیان فرمایا ہے۔ فجعل اللہ العدل تنسیقا للقلوب، اس نسخہ کے مطابق تنسیقا للقلوب یعنی نظم و نسق اور نظم و ترتیب قلوب مقصد ہے عدل و عدالت کا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو مقرر فرمایا ہے۔ عدل جناب سیدہ کے اس کلام میں اور خطبہ میں، یہ خطبہ جو بالحق ایک نصاب دین ہے مکمل طور پر، جسے اس کے ایک باب کی مناسبت سے خطبہ فدکیہ نام دیا گیا ہے۔ یہ نام جناب سیدہ نے نہیں دیا اور نہ ہی ائمہ اطہار نے دیا ہے، بلکہ علماء نے
چونکہ مناسبت وہ تھی، وہ قضیہ علمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اہل البیت کے لیے پیش آیا، جس میں فدق کھجوروں کا باغ خیبر کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو ہدیہ کیا تھا، بخش دیا تھا، دے دیا تھا، اسے اس وقت خلیفہ اول نے حکم حکومتی کے ذریعے واپس لے لیا، جس پر حضرت سیدہ کو اعتراض تھا و احتجاج تھا، اور اس کی واپسی کا مطالبہ کیا کہ یہ رسول اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور میرا حق ہے یہ۔ مناسبت یہ تھی، موقع یہ تھا، لیکن خطبہ کا مضمون بہت وسیع ہے، اس لیے یہ خطبہ فقط ایک مسئلے یا ایک تنازع کے اوپر نہیں ہے، بلکہ دین کی اساس و بنیاد جناب سیدہ نے وہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اور خصوصاً یہ باب جو پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ باب دین شناسی میں اور دینی معرفت میں فلسفہ دین بنیادی باب ہے، لیکن دین شناسی میں متروک ہے، مہجور ہے۔ اسے نصاب میں باقاعدہ طور پر ایک مستقل علم کے طور پر یا کسی دوسرے علم کے ضمن میں پڑھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، اس نظریاتی یا فکری مبنا کے باوجود کہ امامیہ فقہا قائل ہیں کہ احکام دین، احکام شرعیہ، احکام الہیہ تابع ہیں مصلحتوں کے اور مفاسد کے، یعنی ہر حکم کسی مصلحت کی خاطر ہے جو اس کے اندر موجود ہے، جس مصلحت کے حصول کے لیے حکم دیا گیا ہے، یا کسی مفسدہ سے بچنے کے لیے، کسی نقصان اور ضرر سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے حکم مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بنیاد ہے جس پر اتفاق ہے سب کا، لیکن جب عملی طور پر مرحلہ استنباط و اجتہاد شروع ہوتا ہے، تعلیم و تدریس شروع ہوتی ہے نصاب کی، وہاں یہ باب ختم ہو جاتا ہے کہ احکام کا مقصد کیا ہے۔ جناب سیدہ نے نظر انداز نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد ہی یہ عمل انجام پایا اور بی بی نے یہ خطبہ بیان فرمایا ہے۔ اور پہلی نسل مسلمانوں کی پہلی کلاس جنہوں نے بلا واسطہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین پڑھا اور سیکھا تھا، انہی کو جناب سیدہ ایک تکمیلی کلاس ان کی بیان فرما رہی ہیں دین کے بارے میں، جس میں دین کا فلسفہ بھی اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس موضوع کے بغیر نصاب دین نامکمل ہے۔ آج کی نسل بھی اس موضوع کی اشد محتاج ہے۔ اگر جن لوگوں کے ہاتھ میں نصاب بنانا اور نصاب چلانا ہے وہ فلسفہ دین کو نصاب میں نہیں رکھتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاب و طالبات دین اس نصاب، اس کو موضوع کو یا اس باب کو چھوڑ دیں، چونکہ اربابان اختیار نے اسے نصاب میں شامل نہیں کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو نصاب دین سے نکال دی گئی ہیں، جیسے نظام دین، الہی نظام نصاب فقہ سے مکمل طور پر غائب ہے، اور نظام دین کی جگہ احکام دین بیان کیے جاتے ہیں، اور احکام پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مکمل طور پر دین کا نظام بھی پڑھ لیا ہے، جبکہ نظام کی ایک دن بھی بات نہیں ہوتی کسی بھی کتاب کے اندر۔ فقہ کی کتابوں کے اندر کسی جگہ نظام کا ذکر نہیں ہے، فقط احکام ہیں، اور نظام کے بغیر احکام بلا موضوع احکام ہیں جن کا اسی وجہ سے عمل درآمد رکا ہوا ہے، اور نظام کو نصاب سے نکال دیا گیا ہے۔
جن لوگوں کے اختیار میں ہے نصاب بنانا یا چلانا، اگر انہوں نے نکال دیا ہے تو علماء، اساتید و طلاب کے لیے واجب نہیں ہو جاتا کہ وہ اس حدورے نصاب کو پڑھیں، بلکہ کامل نصاب کو پڑھیں جس میں نظام بھی موجود ہو۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے اس جملے کے بعد والے جملے میں یہی بات کہی جا رہی ہے، وَإِطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، کہ فوراً بی اس جملے کے عدل کے بعد نظام دین پر آ گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت کی اطاعت کو، ائمہ کی اطاعت کو ملت کے لیے نظام بنایا ہے۔ وہی نظام جو جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے، علماء نے اس کو نکال دیا ہے۔ جناب سیدہ نے نصاب میں رکھا ہے، لیکن بعد میں تدریجاً اسے غیر ضروری سمجھ کر نکال دیا گیا۔ اسی طرح جو بہت ہی بنیادی باس جناب سیدہ نے اس خطبہ میں بیان کیا، وہ فلسفہ دین ہے۔ فلسفہ دین میں تمام دین، جتنا بھی دین بیان ہوا ہے، اس سب کے مقاصد، اہداف، اغراض اور اس کی حکمتیں شامل ہیں کہ یہ احکام کیوں ہیں۔ مثلا صلاۃ ہے، نماز ہے تو کیوں ہے، حکمت صلاۃ کیا ہے، حکمت زکوٰۃ کیا ہے۔ ایک ایک جزئی، ایک ایک حکم کو اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے، آیا وہ مقصد اس حکم سے حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دینی عمل نہیں ہے۔ دینی عمل ہوتا، دینی حکم ہوتا تو اس کا مقصد بھی مد نظر ہوتا، اور اگر مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مقصد کے بغیر حکم بے فائدہ ہے۔ ان جملہ امور میں سے جو دین کے بنیادوں میں سے ہیں، ارکان میں سے ہے، اس میں عدل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے مومنین کو عدل کا، اور حکم کے ساتھ ساتھ مقصد بعثت انبیاء بھی عدل کو قرار دیا ہے، سماج میں، مومن معاشرے میں عدل قائم کرنا، اور آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد بھی قیام عدل ہے، لیقوم الناس بالقسط۔ عدل کو جناب سیدہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے عدل مقرر کیا ہے، اور مقصد اس کا تنسیقاً للقلوب ہے، مومنین کے قلوب اور انسانوں کے دلوں کو ترتیب دینے کے لیے، نظم دینے کے لیے، ہم آہنگ کرنے کے لیے، اور انہیں یکجہت کرنے کے لیے، ایک سید میں اور ایک جہت میں قلوب کو لانے کے لیے اللہ نے عدل کو مقرر کیا ہے۔ اور اگرچہ عدل نصاب دین میں شامل ہے، بنیادی اس کو حیثیت حاصل ہے، لیکن عدل الہی وصف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک وصف، ایک صفت اللہ کے لیے عدل ہے، اور اللہ کے اسماء حسنہ میں سے عادل ہے۔ اور اس کا پس منظر ذکر کیا ہے تاریخی طور پر کہ کیوں نصاب میں، امامیہ شیعہ کے نصاب میں عدل اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں یا صفات الہیہ میں سے نمایاں کر کے ذکر کیا گیا، جبکہ اللہ کے متعدد اسماء و صفات ہیں جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہیں، جیسے علم اللہ کی صفات میں سے ہے، حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اس طرح بہت ساری اسماء و صفات قرآن کریم میں تکرار ہو رہے ہیں، لیکن وہ اصول دین میں نہیں ہیں۔ قدرت خدا، حیات خدا، علم خدا، یہ اصول دین میں نمایاں نہیں ہے۔ عدل کو نمایاں طور پر اصول دین میں قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ جو تاریخ میں علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہوا کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرے وہ مطابق عدل ہو یا نہ ہو، اللہ ہر کام جو بھی کرے درست ہے، یا یہ نظریہ کہ اللہ ہمیشہ عدل ہی
کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ اشاعرہ اہل سنت کی ایک جماعت علماء تھے جو معتقد تھے کہ اللہ کے لیے ہم قانون نہ بنائیں کہ اللہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، بلکہ اللہ نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ اگر اللہ نے نعوذ باللہ ظلم بھی کیا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے، چونکہ اللہ نے کیا ہے لہٰذا ٹھیک ہے۔ امامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ محال ہے، اللہ کی طرف سے ظلم صادر سرزد نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، محال ہے اور ممتنع ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پر عدل کو امامیہ نے اپنے اصول دین میں شامل کر لیا، لیکن حیات اور علم کے بارے میں اس طرح کا جھگڑا نہیں ہوا، لہٰذا وہ عمومی عنوان کے تحت، توحید کے تحت شامل ہیں، لیکن عدل کو توحید کے ضمن کے اندر رکھنے کے بجائے نمایاں طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس پر بھی علم کلام میں قدیمی طریقے سے روایتی انداز سے بحث ہوتی ہے، زیادہ پھیلا کے علماء علم کلام بھی بحث نہیں کرتے، فقط حسن و قبح کی بحث کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ سے فعل قبیح سرزاد نہیں ہوتا۔ اشاعرہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ سے سرزاد ہو تو اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے اگر نعوذ باللہ ظلم صادر ہو تو اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے انہوں نے مثالیں بھی دی کہ نیک آدمیوں میں سے کسی کو یا زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے اور اس کے بجائے برے شرور شیطان فاسق فاجر لوگوں کو جنت میں ڈال دے، تو اگر اللہ یہ کام کرے تو کر سکتا ہے، اللہ کو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ امامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے، چونکہ یہ قبیح ہے اور قبیح چیز اللہ سے سرزاد نہیں ہو سکتی۔ بس اس حد تک عدل سے بحث کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے عدل کو اس عنوان سے ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن کو انسانی سماج کا بنیادی ستون قرار دیا ہے، جس ستون کے سہارے انسانی معاشرہ قائم رہے گا اور انسانی سماج تشکیل پائے گا، انسانی امت بنے گی، اور نظام انسانی، سیاسی نظام، معاشی نظام، اجتماعی نظام تشکیل پائے گا۔ اس کا بنیادی رکن قرآن نے عدل کو قرار دیا ہے۔ عدل اللہ کے صفات میں سے نہ، بلکہ عدل انسانی اعمال میں سے، انسانی واجبات میں سے اور انسانی افعال میں سے عدل کو بنیاد قرار دیا ہے۔ اللہ کی ذات خود عادل ہے، اور انسان کو حکم ہے کہ آپ نے عادل بننا ہے، عدالت برتنی ہے، عدل قائم کرنا ہے، اور عدل کی پیمانے پر، بنیاد پر سارا نظام آپ نے قائم کرنا ہے اور چلانا ہے۔ عدل کے مفہوم میں اشارہ کیا تھا کہ ابہام ہے، تذکرہ زیادہ ہے، لیکن معانی الجھے ہوئے ہیں۔ حتیٰ عدل کے بارے میں جو معروف تفسیریں ہیں سب کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ عدل کہتے ہیں ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، اور ظلم اس کے مقابلے میں، ظلم کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ ہو۔ یہ عدل کا معنی نہیں ہے، عدل کے معنی کا لازمہ ہے، خود معنی عدل کا یہ نہیں ہے۔ معنی وہی ہے جو لغت میں تھا، اور لغت میں عدل سے مراد وہ وزن ہوتا ہے جو ایک طرف رکھے ہوئے شے اور حجم کے مطابق اس کو متوازن رکھنے کے لیے، متعادل رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے جو وزن دوسری طرف ڈالا جاتا ہے، ایجاد کیا جاتا ہے شتر کے اوپر، اونٹ کے اوپر، اس متبادل وزن کو جو دوسری طرف اویزاں کیا جاتا ہے اس کو عدل یا عدل کہتے ہیں۔ اور اسی سے یہ اصطلاح انسانی نظام میں اور انسانی اعمال میں بھی عدل کی قائم ہوئی ہے کہ ہر انسان جس کے اندر جتنی قابلیت ہے، جتنی شخصیت ہے، جتنی لیاقت ہے، جتنی کوشش ہے، جتنی محنت ہے، جتنا اس کا استحقاق ہے، جتنا اس کا حق ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے، وہ انسان کو مل جائے، دستیاب ہو جائے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف انسان کی ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنی شے انسان کو مل جائے، اتنا حصہ اس کو مل جائے۔
جتنی قابلیت ہے اتنا مقام انسان کو مل جائے، جتنا انسان کی شخصیت ہے اس کی شخصیت کے مطابق اس کو وہ درجہ مل جائے، وہ سہولت مل جائے، وہ وسائل اس کو مل جائیں، اتنا مال دولت ثروت اس کو مل جائے جتنی اس کے اندر استحقاق ہے۔ استحقاق اس کی بہت ساری بنیادوں پر پیدا ہوگا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی مشقت کی ہے، کتنی اپنی قابلیت بڑھائی ہے، کتنی استعداد اپنی پروان چڑھائی ہے، اس کے مطابق اس کو میسر آئے ہر چیز۔ یہ عدل ہے، وہی جو لغوی معنی ہے کہ ایک طرف اونٹ کے جو سامان باندھا جاتا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے دوسری طرف بھی اونٹ کے پہلو میں اتنا ہی وزن وہاں پر بھی اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تاکہ یہ قائم رہے اس کی پیٹھ پر۔ اسی طرح انسان میں ایک طرف انسان کی قابلیت، دوسری طرف اس قابلیت کے مطابق انسان کا رتبہ، انسان کا مقام، انسان کی سہولت، انسان کی ضرورت، انسان کے وسائل، جو مادی وسائل ہیں کتنے ہونے چاہیے ایک آدمی کے پاس۔ عدل کیا کہتا ہے یہاں پر؟ عدل یہ کہتا ہے کہ جتنی اس کی قابلیت ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے، جتنی اس کی محنت ہے، جتنا اس کا استحقاق ہے اتنا اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ اس کا حق نہیں ہے، اور اس سے کم اگر کر دیں یہ ناانصافی ہے اس کے ساتھ، یہ بے عدالتی ہے۔ ہر انسان کو وہ چیز مل جائے جتنی اس کے اندر قابلیت، لیاقت اور استعداد پائی جاتی ہے، اور اسی سے انسانی معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اگر یہ عدل قائم ہو جائے پھر وسائل کسی ایک طبقے کے پاس اکٹھے نہیں ہوتے، جمع نہیں ہو جاتے، اور باقی طبقات وسائل سے محروم نہیں ہو جاتے، جیسا اس وقت موجودہ انسانی سماج معاشرہ بنا ہوا ہے کہ ان کے پاس وسائل تناسب کے ساتھ نہیں ہیں، ضرورتوں کے مطابق وسائل نہیں ہیں، یا استحقاق کے مطابق وسائل نہیں ہیں، بلکہ وسائل طاقت کے مطابق ہیں۔ جس کے پاس طاقت زیادہ ہے اس نے زیادہ وسائل اکٹھے کر لیے ہیں، جس کے پاس طاقت کم ہے وہ وسائل سے محروم ہے۔ کسی کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہیں، اور کسی کی ضرورتوں سے کہیں زیادہ اس کے پاس وسائل جمع ہو گئے ہیں۔ یعنی تمام انسانوں پر جو وسائل منقسم ہونے چاہیے تھے ان کے استحقاق اور قابلیت و مقام اور رتبے کے مطابق وہ وسائل ان سے لے کر ایک طبقے نے اپنے یہاں جمع کر لیے ہیں۔ یہ بے عدالتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، یہ طبقاتیت ختم کرنے کے لیے عدل کا ستون قائم کیا ہے انسان کے لیے، اور دین کا بڑا مقصد یہی ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر تعادل، توازن، تناسب قائم کرنا، تاکہ ہر انسان اس کو اپنے مقصد خلقت کا موقع مل جائے۔ اصل انسان دنیا میں وسائل کمانے کے لیے نہیں آیا، عیاشیوں کے لیے نہیں آیا، لذتوں کے لیے نہیں آیا، قبضے کے لیے نہیں آیا، لطف اندوز ہونے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مقصد ایک خلقت کا اس کا مقرر فرمایا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ انسان اپنی پیدائش میں جہاں پیدا ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، ہر فرد، ہم میں سے ہر فرد جب پیدا ہوا ہے تو انسانیت کا بیج بن کر پیدا ہوا ہے۔ انسان بن کر پیدا نہیں ہوا، بیج پیدا ہوا ہے۔ جیسے باقی چیزیں بھی اسی طرح پیدا ہوتی ہیں، بیج پیدا ہوتا ہے، وہ بیج کاشت ہوتا ہے مناسب جگہ زمین پر، اور پھر وہ بیج اگتا ہے، پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، اور پھر اس بیج پر پھل لگتا ہے، وہ تناور درخت بنتا ہے اور اس کے اوپر پھل لگتا ہے۔ بیج کا کام اگنا ہے، پروان چڑھنا ہے، پرورش پانا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، جیسے قرآن کریم میں یہ روایت، یہ آیت ہے، تعبیر ہے کہ امیون تھے، جیسے رسول اللہ، تمام انبیاء امیون میں مبعوث ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
امیین میں اور امیون میں مبعوث ہوئے ہیں۔ امی سے ہے ماں، امی کہتے ہیں مادرزاد حالت پہ ہونا، یعنی ماں سے جب پیدا ہوتا ہے انسان تو اس کے اندر کتنی قابلیتیں ہوتی ہیں، کتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، کتنی مہارتیں ہوتی ہیں، کتنے علوم ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں اپنی ماں کے شکم سے نکالا، پیدا کیا، اخراج کیا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ایک شے بھی نہیں جانتے تھے، ایک ذرہ بھی نہیں جانتے تھے آپ، کچھ بھی، نہ اپنے بارے میں، نہ اپنے رب کے بارے میں، نہ اپنی کائنات کے بارے میں، نہ اپنے خاندان کے بارے میں، نہ اپنی پیدائش کے بارے میں، نہ اپنے ماں باپ کے بارے میں، بالکل خالی صفا پیدا ہوا ہے۔ یہ مادرزادی حالت ہے، جب ماں سے پیدا ہوئے لا تعلمون شیئا، یعنی یہ بیج ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی بیج ہے۔ اب اس نے پروان چڑھنا ہے، پرورش پانی ہے ماں سے پیدا ہونے کے بعد۔ جیسے جسمانی طور پر یہ غذا کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور جثہ اس کا بڑھنا شروع ہوتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے، اسی طرح اس میں روح بھی پروان چڑھتی ہے، پرورش پاتی ہے۔ جسم بھی پرورش پا رہا ہے، روح اور نفس بھی پروان چڑھ رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، اور اس کے اندر شخصیت بھی پرورش پا رہی ہوتی ہے۔ یعنی چند چیزیں انسان کے اندر پرورش پا رہی ہوتی ہیں۔ بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بیج جو خاک میں چلا جاتا ہے اگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے کمال تک جتنا مقرر ہے وہاں تک پہنچتا ہے۔ انسان کا بیج جنم سے شروع ہوتا ہے، یعنی کاشتکاری انسان کی شروع ہوتی ہے جب انسان کی وجود شروع ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں انسان بننا شروع ہوتا ہے، یہ بیج بنایا جا رہا ہے، اور ماں کے پیٹ میں صرف بیج مکمل ہوا ہے، انسان نہیں بنا۔ اب یہ بیج دنیا میں آیا ہے، یہ بیج بن کر، جیسے کسان فصل کاٹتا ہے تو اس فصل کا ایک حصہ الگ کر کے بیج بنا کر بوری میں بند کر کے سٹور میں رکھ دیتا ہے، اگلے موسم میں پھر جب کاشت کا موقع آئے گا تو یہ بوری، یہ بیج دوبارہ زمین میں ڈال کے کاشت کاری کی جائے گی۔ لیکن باقی جو گندم ہے، دانے ہیں، وہ چکی میں چلے جاتے ہیں، آٹا بن جاتا ہے، ملوں میں چلے جاتے ہیں، وہ بیج نہیں ہوتا، ان سے دوبارہ کچھ نہیں اگنا، بلکہ انہیں مسل دینا ہے، انہیں رگڑ دینا ہے، انہیں خوراک بنا دینی ہے، یا انسانوں کی یا جانوروں کی۔ لیکن جنہوں نے بیج بن کر دوبارہ اگنا ہے انہیں علیحدہ کر دیتے ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ میں بیج بن رہا ہے، اور یہ بیج جب مکمل ہوتا ہے، یعنی بیج ابھی انسان نہیں، بیج ہے، جب بیج کی تکمیل ہوتی ہے تو اس کو، جیسے گندم کاشت ہوتی ہے تو گندم میں بیج پیدا ہوتا ہے، وہ سٹا پکتا ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کے پھر اسے اس عمل کے ذریعے، گاہی کے ذریعے اس کو بھوسے سے، سٹے سے نکالتے ہیں باہر، اور دانہ باہر آ کے یہ بیج بنا ہے۔ ابھی تک کھیت میں یہ بیج بنا ہے، یہ بیج دوبارہ زمین میں جائے گا، اس سے اب دوبارہ فصل اگے گی۔ اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو یہ بیج پیدا ہوا ہے، بیج مکمل ہو کے اب آ گیا ہے کسان کے، باغبان کے ہاتھ میں۔ اب اس بیج کو کاشت کرنا ہے، دوبارہ اس کی پرورش شروع کرنی ہے، بیج سے انسان نکالنا ہے۔ یہ انسانیت کا بیج ہے اور امی ہے، مادرزادی حالت کا مطلب یعنی بیج ہے فقط، انسانیت نہیں ہے اس میں، لا تعلمون شیئا۔ اور اب اس نے آہستہ آہستہ انسان بننا شروع کرنا ہے، علم کے ذریعے، تکامل کے ذریعے، کمالات کے ذریعے، فضائل کے ذریعے شخصیت اس کی بننی ہے۔ ہم زمان انسان کی متعدد چیزیں رشد کر رہی ہوتی ہیں، ایک جسم اور جسم کے اندام، اجزاء، اعضاء، اندرونی، بیرونی، یہ ایک ساتھ رشد کر رہی ہوتی ہے، یہ ایک چیز ہے، یہ جسمانی رشد ہے۔ اور دوسری چیز انسان میں روح ہے، نفس ہے، یہ نفس بھی رشد کر رہا ہے، نشو و نما کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے،
اور تیسری چیز انسان میں پیدا ہوتی ہے روح کے اندر، اور وہ ہے شخصیت انسان کی، پرسنالٹی انسان کی، یہ روح کے اندر بنتی ہے۔ جس طرح جسم ہے اور روح ہے، جسم کے اندر بہت ساری چیزیں رشد کر رہی ہیں، اسی طرح روح کے اندر بھی ایک چیز پیدا ہوتی ہے شخصیت کے نام پر، وہ شخصیت رشد و نشو و نما کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ انسان کا قانون ہے، یہ بیج ہے، یہ اس بیج نے انسان بننا ہے۔ اس کا مقصد رکھا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ تمام انسانی صلاحیتیں جو اس بیج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ ساری صلاحیتیں، قابلیتیں، توانائیاں ساری اس کمال تک پہنچ جائیں جس کی یہ قابلیت ہے، وہ کمال حاصل ہو جائے، بالفعل آ جائے، بالکل حالت وجودی پیدا کر لے اور مجسم ہو جائے وہ کمال۔ ابھی اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ یہ فلاں بن سکتا ہے، ابھی یہ جملہ اس کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ مثلا ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے، ایک انجینئر بن سکتا ہے، بچپن میں اس کے بارے میں یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ بن سکتا ہے۔ یہ جو بن سکتا ہے جب بن جائے تو کہتے ہیں بن گیا ہے، اب یہ ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے۔ یہ بن سکتا سے بن گیا تک آنا یہ تکامل ہے، یہ کمال ہے، یعنی جو ہو سکتا تھا وہ ہو گیا ہے، جو جہاں پہنچ سکتا تھا وہاں پہنچ گیا ہے۔ اگر جہاں پہنچ سکتا تھا وہاں پہنچا نہیں ہے ابھی تک، یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، میں یہ بھی مثلا آپ ایک 60 سالہ آدمی کو دیکھیں، وہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے کہ میں بچپن میں نے سوچا کہ میں عالم بنوں، عالم میں بن سکتا تھا لیکن بنا نہیں۔ بچپن میں میرے والدین نے چاہا میں ڈاکٹر بنوں، بن سکتا تھا لیکن بنا نہیں۔ میرے بہن بھائیوں نے سوچا تھا میں انجینئر بنوں، بن سکتا تھا لیکن بنا نہیں۔ یعنی یہ جو صلاحیت تھی، قابلیت تھی، یہ قابلیت ہی ابھی تک موجود ہے، یہ بنی نہیں جو بن سکتا تھا، ابھی تک بن سکتا ہی کی حالت میں ہے، بن گیا کی حالت میں نہیں بدلا، تبدیل نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بیج ہے، تو جب ماں سے پیدا ہوا تھا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ چیزیں بن سکتا ہے، 60 سال میں بھی یہی ہے، بن سکتا ہے، بنا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ امی ہے، اپنی مادرزادی حالت میں ہی موجود ہے۔ ماں سے جب انسان پیدا ہوا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، اگر وہ ہو گیا ہے تو مادرزادی حالت سے، امیت سے نکل کے انسانیت میں آ گیا ہے۔ امیت یعنی انسان کے کچھ بننے کی قابلیت، اور انسانیت یعنی وہ قابلیت اب کمال تک پہنچ گئی ہے اور انسانی درجہ اس نے حاصل کر لیا ہے۔ یہ اس کا تکامل ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اصل مقصد سب کا، عورتوں کا، مردوں کا، مشرقیوں کا، مغربیوں کا، سب کا دنیا میں آنے کا، انسان کے دنیا میں آنے کا یہ ایک ہی مقصد ہے کہ یہ بیج بنایا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت قابلیتیں رکھی ہیں۔ پودوں کے بیج میں صرف ایک قابلیت ہے، مثلا گندم کے بیج میں صرف گندم بننے کی قابلیت ہے، جو کے بیج میں جو بننے کی قابلیت ہے، چاول کے بیج میں چاول بننے کی قابلیت ہے۔ کسی بھی دانے کے اندر صرف وہی قابلیت ہے ایک چیز کی، اور وہ وہی بن جاتا ہے۔ لیکن انسان کے بیج میں ایک قابلیت نہیں ہے، البتہ ایک قابلیت اگر ہم کہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بننے کی قابلیت ہے، لیکن یہ انسان کے علاوہ بھی کچھ بن سکتا ہے۔ یہ انسان جس کے اندر ایک قابلیت ہے انسان بننے کی، یہ جانور بھی بن سکتا ہے، یہ حیوان بھی بن سکتا ہے، یہ شیطان بھی بن سکتا ہے، یہ درندہ بھی بن سکتا ہے، یہ وحشی بھی بن سکتا ہے، یہ خطرناک بھی بن سکتا ہے، یہ بہت خوفناک بھی بن سکتا ہے، اور یہ فرشتہ بھی بن سکتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا مختلف قابلیتیں ہیں، مختلف قابلیتوں کا مجموعہ ہے۔
ملٹی اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں، ملٹی اس کے اندر ایبلٹیز ہیں، ایک چیز کی قابلیت نہیں ہے، بہت کچھ بن سکتا ہے۔ اور پھر اگر انسان بنے، اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ انسان بن جائے، انسان بننے کے لیے اس کے اندر ہزاروں اور قابلیتیں ہیں، یعنی ہزاروں کمالات کی قابلیت ہے۔ یہ ان سارے کمالات کو جب پروان چڑھائے گا، کمال تک پہنچائے گا، وہ سارے کمالات ایک ساتھ جب اس کے اندر پیدا ہوں گے تو یہ انسان کہلائے گا، اس وقت یہ انسان کہلائے گا۔ یہ اصل کام یہ ہے ہمارا دنیا میں آنے کا۔ لیکن ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں یہ بھول ہی جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے، بنیادی مقصد ہمارا کیا تھا۔ اور آ کر ہم پھر جو آگے میدان بنا ہوتا ہے، مثلا سماجی میدان ہے، اجتماعی میدان ہے، مذہبی میدان ہے، خاندان کا میدان ہے، ماحول آگے چونکہ ہم آدم و حوا علیہ السلام کی طرح ہم خالی زمین پر پیدا نہیں ہوئے کہ اس سے پہلے انسان نہیں تھے، باقی ساری چیزیں تھیں، صرف انسانوں سے خالی تھی زمین، چونکہ پہلے انسان وہ آئے ہیں۔ اب ابنائے آدم و بنات آدم جب وجود میں آ رہے ہیں تو یہ خالی زمین پر نہیں آ رہے، بلکہ ماحول میں بنے ہوئے سماج میں پیدا ہوتے ہیں، ماحول میں آ رہے ہیں۔ تو ہماری پیدائش سے پہلے ماحول بنا ہوا ہے ہمارے لیے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ماحول ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی آغوش میں ہیں، لیکن ماحول کی آغوش میں ہوتے ہیں۔ اور ماحول خاندان کا ماحول، چھوٹا ایک گھر کے اندر، حویلی کے اندر کا ماحول ہے، اور پھر ایک پورے محلے کا ماحول ہے، ملک کا ماحول ہے، قومی ماحول ہے، اور اب تو سمٹ کر ایک عالمی ماحول بھی بن گیا ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماحول کے اندر پیدا ہوتا ہے، فوراً ماں کے پیٹ سے ماحول کی گود میں چلا جاتا ہے۔ ماں ماحول کی ایک نمائندہ ہوتی ہے، بھائی بہن ماحول کے کارکن ہیں، والدین ماحول کے کارندے ہیں، یعنی ماحولیات ہی بچے میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ماحول جو انہوں نے خود سیکھا ہے وہی بچے کے اندر منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ماحول ہمیں مقصد خلقت سے دور کر دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، چونکہ جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس ماحول میں مقصد خلقت کا دور دور تک کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس ماحول میں بالکل انسانی رخ، رجحان ہی نہیں ہے۔ خاندان کے اندر خاندان ہے، ماحول ہے، پیدا ہوتے ہیں، جیسے بیج پیدا ہوئے تھے اب ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں، لیکن والدین خود ابھی تک بیج ہیں انسانیت کا، ابھی تک ان میں انسانیت پیدا نہیں ہوئی، بیج ہی ہیں، یعنی بیج کے اندر بیج اور پیدا ہو گیا، لیکن بیج کمال تک نہیں پہنچا، بیج نے پرورش نہیں پائی، انسانیت کا بیج انسان نہیں بنا، بن سکتے تھے لیکن بنے نہیں۔ اب ان کے بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں، تو فرض کریں 3-4 نسلیں ہیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد کی اولاد ہے، پھر ان کی اولاد ہے آگے۔ معمول ہے ابھی ایک گھر کے اندر تقریباً 3 نسلیں عموماً ایک گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، تو دادا دادی بھی بیج ہیں، انسانیت ان میں بھی پیدا نہیں ہوئی، ان کے بچوں میں جو اس مولود کے ماں باپ ہیں ان میں بھی انسانیت پیدا نہیں ہوئی، پھر ان کی گود میں جو ابھی بچہ آیا ہے وہ بھی بیج ہی ہے، امی ہی ہے۔ یہ پورا خاندان امیین ہے، یعنی بیج ہے انسانیت کا۔ کیوں ہے؟ چونکہ ماحول نے اس بیج کو پروان چڑھانے کے لیے اہتمام نہیں کیا، انتظام نہیں کیا۔ پرورش کس سے ہونی تھی؟ تعلیم سے ہونی تھی، تربیت سے ہونی تھی، اور وہ تعلیم و تربیت نہیں جس سے ڈگری ملتی ہے، وہ بیج کھولتا ہی نہیں ہے۔ وہ بیج، وہ تعلیم جس سے ڈگری ملتی ہے اور جس ڈگری سے ملازمت ملتی ہے، نوکری ملتی ہے، وہ اس بیج کو چھیڑتا ہی نہیں ہے، اس بیج کو اسی طرح کوڑا رکھ کر کسی اور کام میں اس کو لے آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بیج کے جو دانے ہوتے ہیں، جیسے گندم کے دانے، جو کے دانے، یا باقی گٹھلیاں
مثلا کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے یہ بیج ہے، یہ گٹھلیاں یا اس طرح کے اور بہت سارے بیج ہیں جن کے دانے مختلف کاموں کے لیے پیش آتے ہیں۔ دیہاتوں میں ابھی تو آپ نے دیکھا ہے وہ ڈیجیٹل تسبیحاں بن گئی ہیں، انگوٹھے پہ چڑھائی ہوتی ہے ڈیجیٹل گھڑی کی طرح، اس کو بٹن دباتے رہتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو دبا بھی رہے ہیں، اس کے عدد بڑھ رہا ہے، اور 1.5-2 گھنٹہ غیبتیں کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ 1000 ہو گیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ تسبیح 1000 کی پڑھ دی ہے۔ بعض جگہوں پر یہ تسبیحیں ہیں، کنٹھے ہیں، دھاگے سے پرو کے ان کو تسبیح بنا لی ہے، صبح جس کو کہتے ہیں۔ لیکن دیہاتوں میں مختلف پھلوں کے بیج سے ختم کے لیے اس نے رکھا ہوتا ہے، جیسے کھجور کی گٹھلیاں ہیں، کھجور کھا کے گٹھلی نکال کے رکھ لیتے ہیں، کاشت نہیں کرتے، یہ گٹھلی بوری بھر کے جمع کر لیتے ہیں، جب کوئی مرتا ہے عورت مرد تو یہ بوری اٹھا کے مسجد میں لے جاتے ہیں، ڈھیر لگاتے ہیں، باقی لوگوں کو جمع کرتے ہیں، چونکہ ان کو قرآن پڑھنا تو آتا نہیں ہے، لہٰذا ان کو گٹھلیاں، یہ کھجور کی گٹھلیاں دے دیتے ہیں ان کے سامنے۔ یہ بھی پھر یا موبائل پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور گٹھلی پھینک رہے ہیں، ایک گٹھلی ادھر سے اٹھائی پھینک رہی، یہ ختم، اس کا نام ختم رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ گٹھلی اٹھا کے صلوات پڑھے یا ذکر پڑھے اور پھینکے، گٹھلی کی تعداد اتنا ختم، اتنے 1000 کا ختم ہو جائے۔ لیکن آج کل انسان ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہے، شاید پہلے والے پڑھتے ہوں گے لیکن موجودہ والے کھیلتے ہیں ان گٹھلیوں سے۔ یہ گٹھلیاں بیج ہیں اصل، انہیں دوبارہ کاشت کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ کھجور کھا کے تو گٹھلی زمین میں گاڑنی چاہیے تھی تاکہ نئی کھجور ہوگے، لیکن یہ کاشت نہیں کی بلکہ اس کو ختم پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے۔ انسان بھی اسی طرح سے ہیں۔ دادا جان پیدا ہوئے، یہ بیج تھے جب پیدا ہوئے، چھوٹے سے تھے دادا جان، لیکن یہ گٹھلی کے طور پر کاشت نہیں ہوئے، پروان نہیں چڑھے، تحت تعلیم و تربیت نہیں آئے، بلکہ کالج گئے، اسکول گئے، ڈگری لی، ملازمت کی، نوکری کی، ریٹائرڈ ہو کے گھر آ گئے ہیں، بیج کے بیج ہیں ابھی تک۔ کوئی ان کے اندر انسانیت کی کوئی قدر، کوئی ویلیو، کوئی پہلو پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح دادی جان ہے، وہ بھی اسی طرح بیج کے بیج ہیں ابھی، کیونکہ یہ گٹھلی کے طور پر کسی اور مقصد میں استعمال ہوئے ہیں، دفتروں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں، کاروباروں میں، ادھر یہ بیج سارا لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ بیج ہے، رکشے چلا رہا ہے، گاڑیاں چلا رہا ہے، دکانوں پہ بیٹھا ہوا ہے، موبائل چلا رہا ہے اور ان کے بدلے میں پیسے لے رہا ہے، گھر چلا رہا ہے، یہ سارا بیج ہے۔ یہ ٹوٹل انسان کتنے بنے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ علامہ اقبال نے ملا رومی کا معروف شعر اپنی مثنوی میں ذکر کیا ہے، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، از دی و دد ملولم و انسان مارزوس، گفتی می پیدا نشود گشت این ما، گفتہ کہ می پیدا نشود آنا مارزوس۔ یعنی ایک دانا، شیخ، استاد، بڑا سمجھدار، حکیم انسان دن کے وقت چراغ لے کے، لالٹین لے کے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ حشرات اور کیڑے مکوڑوں سے، میں بیجوں سے بیزار ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، انسان ڈھونڈ رہا ہوں، شہر میں انسان ڈھونڈ رہا ہے، انسانوں کے شہر میں۔ تو کہا کہ ہم نے اس سے کہا کہ یہ نہیں ملتا، ہم نے بھی ڈھونڈا ہے، پہلے والوں نے بھی ڈھونڈا ہے، انسان نہیں ملتا۔ تو اس نے کہا وہی جو نہیں ملتا اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں، از دی و دد ملولم و انسان مارزوس۔ یعنی گٹھلیاں بہت ہیں، بیج بہت ہیں انسانیت کے، لیکن اس بیج سے کوئی پروان چڑھ کے انسان بن گیا ہو، اس کی ہر دور میں تلاش رہی ہے، اس کی ہر دور میں جستجو رہی ہے، اور آج بھی اس کی جستجو ہے، تقاضا ہے کہ جو انسانیت تک پہنچائے، انسان بن جائے۔ یہ جو ہماری تعلیم ہے، جو ہمیں ملازمت دلاتی ہے، نوکر بناتی ہے، مہارت سکھاتی ہے اور ہمیں کارکن بناتی ہے، کاریگر بناتی ہے، مہارتوں سے انسانیت کا بیج انسانیت میں تبدیل نہیں ہوتا، ہدایت کے نظام سے ہوتا ہے۔ مہارتیں، سکلز، یہ انسان کو بیج کی حالت میں ہی یاد ہو جاتی ہیں اور انسان وہی کام کرتا رہتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جتنے
کاریگر لوگ ہیں، کوئی تعلیم نہیں ہوتی، مزدوروں کی کوئی تعلیم نہیں ہے، مستریوں کی کوئی تعلیم نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے ہنرمند ہیں، جن ہنرمندوں سے پڑھے لکھے لوگوں نے اپنی زندگی کی زینت بنائی ہوئی ہے. آپ کے خوبصورت گھر، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ ایم فل ہیں، آپ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، اور خوبصورت گھر، یہ خوبصورت گھر یہ نان پی ایچ ڈی نے بنایا ہے، ان پڑھ مستری نے بنایا ہے. پڑھے لکھے آدمی پڑھا لکھا گھر اپنا نہیں بنا سکتا، ان پڑھ ماہر نے بنایا ہے. یہ جوتا جو آپ نے پہنا ہوا ہے پڑھے لکھے آدمی نے، یہ ایک ان پڑھ ماہر نے، ہنرمند نے بنایا ہے. اسی طرح جو آپ کے کپڑے ہیں، درزی، یہ کتنا خوبصورت ڈیزائن آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ ان پڑھ درزی نے بنایا ہے. جو پڑھے لکھے نے پہن کے فیشن بنایا ہوا ہے، اپنی شخصیت بنائی ہوئی ہے. آپ کے گھروں میں جتنی سجاوٹ ہے یہ ہنرمندوں نے پیدا کی ہے. وہ ہنرمند جن کی کوئی تعلیم نہیں ہے لیکن ہنر ہے ان کے پاس. تعلیم، وہ تعلیم جس سے ہدایت بھی ہو، جس کے اندر پرورش بھی ہو، جس کے اندر تزکیہ بھی ہو. تزکیہ اردو میں پاکیزگی کو کہتے ہیں. اردو والوں نے تزکیہ کو اپنا معنی دے دیا ہے، ہندی معنی، کہ تزکیہ کا مطلب دھونا، پاک کرنا. تزکیہ زکوٰۃ سے ہے، پرورش سے ہے. کسی بیج کو اگانے کو تزکیہ کہتے ہیں. زکوٰۃ بھی اگانے کا نام ہے. زکوٰۃ اگانے، کسی شے کے اگانے کو زکوٰۃ کہتے ہیں. تزکیہ و زکوٰۃ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، ایک ہی مادہ سے ہیں. پرورش کا نظام یعنی پروان چڑھانا. یہ پروان چڑھنے کا نظام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ذریعے مقرر کیا ہے. یعنی دین یہ بنیادی ضرورت انسان کی پوری کرتا ہے کہ انسانی بیج کو انسان بنانے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے، اور انسانیت تک اس کو پہنچاتا ہے. یہ اصل ہدف ہے ہمارا. لیکن جب ہم پیدا ہوتے ہیں جس ماحول میں، وہ ماحول اس کے لیے نہیں ہوتا تیار. جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں وہاں لعب ہے، لہو ہے، لذت ہے، عیش ہے، عیاشی ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، پرخاش ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، کینہ ہے. وہ ماحول بہت ہی آلودہ ماحول ہے جس میں یہ بیج پیدا ہوتا ہے انسان کا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسان پیدا ہوتے تھے. جب پیدا ہوتے تھے تو کس ماحول میں جاتے تھے؟ جاہلیت میں پیدا ہوتے تھے. یعنی ہر ماں اپنا بچہ بیج بناتی تھی پیٹ میں، بیج بنا کے جاہلیت کی گود میں ڈال دیتی تھی. شخصیت جاہلیت بناتی تھی اس کی. بیج ماں نے بنایا ہے، ماحول کو دیا ہے، ماحول نے اس کو، جاہلیت نے جاہل بنایا ہے، بلکہ ابو جہل بنایا ہے اس کو. وہ آج بھی یہی کام ہو رہا ہے. ماں، بچہ بیج بنتا ہے، وہ ماحول کے اندر ڈال دیتی ہے. ماحول اس بچے کو، چونکہ جیسا ماحول ہے ویسا ہی بچہ بنے گا. موقع ہی نہیں ملتا کہ یہ انسانیت کا بیج انسان بھی بنانا ہے، بلکہ اس انسانیت کے بیج کو پھر سرکس کا جانور بنانا شروع کر دیتے ہیں. سرکس کا حیوان بنانے کے لیے بہت بڑے اعلیٰ ادارے بنے ہوئے ہیں. انگلش ماڈل سکول بنے ہوئے ہیں، برانڈڈ سکول بنے ہوئے ہیں. یہ سب کیا کرتے ہیں؟ یہ سرکس سکھاتے ہیں اس کو انگلش بولنا سکھاتے ہیں، اس کو باقی اعداء و اطوار سکھاتے ہیں. اس کو انسانیت کوئی بھی نہیں سکھاتا. یہ سرکس کا جانور بنا رہے ہیں. پھر یہ جب تیار ہو جاتا ہے سرکس کے لیے، اس کو کسی جگہ نوکری مل جاتی ہے کہ آپ اس میز پہ بیٹھ کے سرکس کے حیوان کی طرح، وہاں لکھا ہوا ہے کہ دن بھر بیٹھ کر یہ کام کرتے رہیں، فائلیں لکھتے رہیں، دستخط کرتے رہیں، فلاں کرتے رہیں. یہ سرکس انجام. پھر یہ سرکس کا گھوڑا تھک جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے سرکس کا شیر، سرکس کا ہاتھی، سرکس کے بندر. یہ ایک مدت تک لوگوں کا دل بہلاتے ہیں، لبھاتے ہیں، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں سرکس کے جانور. جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر ان کو مار دیا جاتا ہے. چونکہ مفت میں سرکس والے کھانا کسی کو نہیں کھلاتے، بوڑھے جانوروں کو یا قصائیوں کو دے دیتے ہیں، یا انہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ ویسے مر جاتے ہیں، یا خود گولی مار دیتے ہیں، ان کو دفن کر دیتے ہیں سرکس کے جانور. ان کی جگہ نئے جانور لے آتے ہیں سرکس کے اندر. یعنی انسانیت کا بیج جب اس کو ماحول نہیں ملا، انسان ساز ماحول پرورش کا،
تو وہ کچھ اور بنا دیا، سرکس بنا دیا اس کا، اور وہ سرکس کے سدائے ہوئے لوگ آج کل معاشرہ تشکیل دیے ہوئے ہیں، اور پھر سرکس والے آتے ہیں، میڈیا میں آتے ہیں، فلموں ڈراموں میں آتے ہیں، یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے سرکس کا دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ سرکس کی عورت کیسے سرکس کر رہی ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے، یہ سرکس کا مرد ہے یہ ایسے کر رہا ہے مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے۔ سرکسی زندگیاں ہیں، لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر سرکس والا ماحول بنایا ہوا ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کے اس مقصد کے لیے انہیں ایک ایسا انسان ساز تربیتی ماحول کی ضرورت ہے جس میں یہ ساری بیماریاں اور آفات نہ ہوں جو ابھی موجود ہیں۔ یہ ماحول تربیت کا کون سی چیز فراہم کر سکتی ہے؟ یہ بی بی زہرا فرما رہی ہیں کہ وہ ماحول عدل کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ عدل دراصل میں تربیتی ماحول، انسان پروری کا ماحول عدل فراہم کرتا ہے، عدالت فراہم کرتی ہے۔ چونکہ اگر عدل نہ ہو، عدالت نہ ہو، عدالت نہ ہونے کا، عدل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسی معنی کو، عدل کے معنی کو نظر میں رکھیں۔ عدل کا نہ ہونے کا تصویر یہ ہے کہ اونٹ ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کے ایک طرف سامان لدا ہوا ہے، دوسری طرف خالی ہے۔ ایک طرف مثلا 4 من بوجھ ہے لٹکا ہوا، دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے اس کے ایک طرف۔ اب آپ خود خیال کریں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ اونٹ کے اوپر یہ بوجھ یہاں ٹکے گا، خود اونٹ کا کیا بنے گا؟ اگر یہ اسی ایک طرف اس بھاری وزن کے ساتھ اٹھے گا تو یا سامان گر جائے گا یا اونٹ بھی گر جائے گا، دونوں گر جائیں گے۔ کیوں گر گئے یہ؟ چونکہ عدل نہیں ہے۔ عدل یعنی دوسری طرف اتنا ہی وزن نہیں ہے، دوسری طرف اتنا ہی وزن ہونا چاہیے جتنا اس طرف ہے، اس طرف کے مطابق ادھر وزن ہو، یہ عدل ہے۔ اگر یہ عدل ہوا، اونٹ کھڑا ہو جائے گا اور یہ سامان اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا۔ آپ نے مثلا 4 من 5 من گندم خریدی ہے، اونٹ کے ایک طرف لاد دی ہے آپ نے، دوسری طرف خالی ہے۔ اب آپ چاہتے ہو یہ اونٹ گندم اٹھائے اور آپ کے گھر پہنچا دے، کبھی بھی نہیں پہنچے گی۔ یہ گندم بھی گر جائے گی کسی نالی میں، پانی میں، راستے میں، اور اونٹ بھی گر جائے گا، دونوں نقصان ہو جائے گا۔ عدل یعنی وہ متبادل وزن، دوسری طرف کا عدل یا عدل جو دوسری طرف وزن ہے، وہ قائم نہیں کیا آپ نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سامان بھی مقصد تک نہیں پہنچے گا اور یہ سواری بھی گر جائے گی، یہ بھی زخمی ہو گیا یا مر جائے گا یہ اونٹ بھی گر کے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسری طرف وہ وزن برابر کرنے کے لیے اتنی ہی چیز دوسری طرف بھی آپ کو لادنی پڑے گی اس پر۔ سماج میں یہ عدل کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو لغت میں تھا۔ لغت میں عدل کا مطلب یعنی اونٹ کے ایک طرف جتنا بوجھ ہے اتنا ہی دوسری طرف بھی وزن ہونا چاہیے۔ سماج میں عدل کا کیا معنی ہے؟ سماج میں عدل کا معنی یہ ہے، سماج میں انسان اور انسان کی ضرورت، یہ ضرورت ایک طرف کا وزن ہے۔ اس ضرورت جس وسیلے سے پیدا ہوتی ہے، جس نوع کی ضرورت ہے، جس نوعیت کی ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے، اسی نوعیت کی ضرورت پوری کرنے والی چیز اور اتنی مقدار میں دوسری طرف ہونی چاہیے۔ ایک طرف ضرورت، دوسری طرف ضرورت پورے کرنے والی شے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ مثلا ایک انسان کو بھوک ہے، یہ بھوک ایک وزن ہے۔ کتنی بھوک ہے اس کو؟ 2 روٹی کی بھوک ہے یا 3 روٹی کی بھوک ہے؟ اگر 2 روٹی کی بھوک ہے تو 2 روٹی دوسری طرف ہونی چاہیے۔ بھوک کے سامنے، بھوک کے مد مقابل 2 روٹی ہونی چاہیے اس کے اختیار میں۔ یہ عدل ہے۔ جتنی بھوک اتنی روٹی، جتنی پیاس اتنا پانی، اور جس وقت بھوک ہے اس وقت کھانا، یہ عدل ہے۔ یعنی جہاں ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے والی شے ضرورت کے ہمراہ، ضرورت کے ساتھ، ضرورت کے بالمقابل موجود ہونی چاہیے۔ خب اس کو آپ مثال بنا لیں اور پھر سماجی انسانی ضرورتیں آپ تشخیص دینا شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں کہ ایک انسانی معاشرے کو، انسانی سماج کو بنیادی کیا ضرورتیں ہیں ان کی۔
مادی ضرورتیں، اور ان مادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ معنوی ضرورتیں، اور مادی و معنوی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ مقصد خلقت کو حاصل کرنے والی ضرورتیں اور وسائل۔ یہ مادی ضرورتیں اگر پوری بھی ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ انسان مقصد تک جا پہنچے۔ مادی ضرورتیں یعنی کھانا پورا ہے، غلہ پورا ہے، گھر ٹھیک ہے، مادیت سب پوری ہے ہماری۔ اب آ جاتے ہیں معنوی ضرورتوں کی طرف۔ وہ معنوی ضرورتیں مادی ضرورتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ معنوی ضرورتوں میں جیسے علم ہے، جیسے تربیت ہے، جیسے عبادت ہے، یہ سب انسان کی معنوی ضرورتیں ہیں۔ یہ دونوں اگر پوری بھی ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ انسان تکامل بھی کر رہا ہو۔ ممکن ہے یہ ضرورتیں پوری کر کے انہی کے نشے میں مبتلا ہو جائے، وسائل کے نشے میں مبتلا ہو جائے، وسائل کے عشق میں گرفتار ہو جائے، روزانہ بس وسائل گنتا رہے، وسائل کی جھاڑ پھونک کرتا رہے۔ مقصد خلقت کہ وہ انسانی مقام بھی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جو اوزار، اس کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ بھی انسان کے پاس ہوں۔ یہ عدل ہے۔ یعنی انسان اگر ایک بچہ ہے، اسکول عمر کا ہے، تو اس کو معلم بھی ہونا چاہیے، تعلیم کا انتظام بھی ہونا چاہیے، اسکول بھی ہونا چاہیے، نصاب بھی ہونا چاہیے، نظام تعلیم بھی ہونا چاہیے۔ یہ بچہ ہے، اس بچے کے ساتھ عدل کیا ہے؟ بچے کا عدل یہ ہے کہ اب یہ اسکول عمر کو پہنچ گیا ہے تو اب معلم ہو۔ معلم نہیں ہوا تو بچہ عدل سے محروم ہے۔ بچے کے ساتھ عدل نہیں ہوا کیونکہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، معلم نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا ہے، کتاب نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو کے اسکول عمر تک پہنچ گیا ہے، اسکول نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا ہے، نصاب نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں۔ خوب یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں بچے کے لیے تو یہ وہ اونٹ ہے جس کے ایک طرف بھاری سامان ہے، دوسری طرف خالی ہے۔ یہ سامان یہیں پہ ختم ہو جائے گا، یہ مقصد تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے یہ بچہ عدل کے ذریعے سے تکامل کرے گا۔ عدل یعنی اس کی ضرورتیں پورے کرنے والی چیزیں اتنی مقدار میں ہوں جتنی اس کی ضرورتیں ہیں، جتنی، اور صرف ضرورتیں نہیں بلکہ اس کی قابلیتیں، اس کی توانائیاں، اس کی صلاحیتیں، اس کی شخصیت، اس کا سماجی اجتماعی مقام، جس جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ چیز اس کے پاس ہو۔ اور عدل میں سب سے اہم چیز انسان کی کوشش ہے۔ مثلا اگر ایک بچہ اسکول عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس کی ضرورت ہے معلم، اسکول، کتاب، کلاس، یہ اس کی ضرورت ہے، لیکن بچے میں قابلیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اب اس بچے میں اگر صلاحیت نہیں ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں فراہم بھی کر دی جائیں تو بھی اس نے کوئی ترقی نہیں کرنی، تکامل حاصل نہیں کرنا، تعلیم و تربیت اس نے حاصل نہیں کرنی، چونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جس کے اندر قابلیت نہیں ہے اس کے لیے بہت اعلیٰ اسکول بھی بنا دیں، اس کو بڑا اعلیٰ معلم بھی دے دیں، اس کو بڑا مہنگا اسکول بھی دے دیں، اس کی فیسیں بھی دے دیں، تو یوں نہیں کہ آپ نے توازن قائم کیا ہے۔ صرف بچہ دیکھ کر ادھر اتنی چیزیں آپ نے رکھ دی ہیں، وہ چیزیں اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں۔ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہین بچوں کی ضرورت ہے، یہ قابل بچوں کی ضرورت ہے جو آپ نے غیر ذہین بچے کو دے دی ہیں، جو آپ نے ایک بالکل لوفر بچے کو دے دی ہیں۔ یہ بڑے سنجیدہ بچے کی چیزیں تھیں جو اٹھا کے دوسرے کو دے دی ہیں آپ نے۔ تو عدل در حقیقت انسان کی تربیت، تعلیم، پرورش، تکامل، رشد، نشو و نما کا میدان عدل فراہم کرتا ہے۔ عدل یعنی جتنے وسائل انسان کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، مادی اور معنوی، ان وسائل کی پیداوار، ان وسائل کی تشکیل اور ساخت، اور پھر ان وسائل کی تقسیم، یہ سب عدل کا حصہ ہے۔ اگر مثلا وسائل موجود ہیں لیکن انہیں قابل استفادہ درجے تک بنایا اور پہنچایا نہیں گیا تو یہ بے عدالتی ہے، عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ یہ خام حالت سے خام مواد کو نکالو اور اس خام مواد کو وسیلے میں بدلو۔ آپ
اگر وسیلہ نہیں بدلا، یہ خام حالت میں ہے. مثلا جیسے بچہ ہے، آسان مثال دوں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. خاندان میں 4-5 بچے ہیں اور وہ بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانا چاہیے. گھر میں آٹا موجود ہے، گھر میں دالیں موجود ہیں، گھر میں پکانے کے لیے ہر چیز موجود ہے. کچن موجود ہے، چولہا موجود ہے، گیس موجود ہے، کھانا پکانے والے مسالے موجود ہیں. لیکن کھانا پکانے والی خاتون ماں ہے یا جو بھی ہے، اس کا موڈ نہیں ہے کھانا بنانے کا. وہ سوئی ہوئی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ ابھی جاگی نہیں ہے، اور 5 بچے بھوکے ہیں. خام مال موجود ہے، آٹا موجود ہے، دال چینی سارا کچھ موجود ہے، اور بچے بھوک سے رو رہے ہیں. وسائل ہوتے ہوئے، خام مال خوراک کا، غذا کا خام مال گھر میں ہوتے ہوئے بچے بھوکے ہیں، اور یہ بھوک سے بیمار بھی ہو جائیں گے، بھوک سے مر بھی جائیں گے، بھوک سے بہت تکالیف ان کو ہوں گی. یہ بے عدالتی ہے. اگر گھر میں خام مال ہی نہیں ہے ان کی بھوک مٹانے کے لیے، یہ بھی بے عدالتی ہے. یعنی گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، چینی چاول ہی نہیں ہے، گھر میں مرد ہے، عورت ہے، لیکن کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، کماتے نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل استعمال کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، جاتے نہیں ہیں باہر، تو یہ بے عدالتی ہے. یہ خام ضرورت بھی نہیں لا رہے. اور خام مال، مثلا مرد ہے، باہر نوکری کرتا ہے، چیزیں ساری خرید کے اس نے گھر میں رکھ دی ہیں. خاتون خانہ اب اس میں ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ بچوں کو بنا کے دوں، تو یہ بھی بے عدالتی ہے. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ عدل یعنی ایک طرف انسان کی حالت کو دیکھو، انسان کی قابلیت کو دیکھو، انسان کی ضرورت کو دیکھو، اس کی قابلیت اور حالت اور تقاضا کے مطابق دوسری جانب وہ چیز جو اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہو، جو اس کے تقاضے کو پورا کرتی ہو، وہ چیز فراہم کرنا، یہ عدالت ہے. یہ تعادل ہے، یہ توازن ہے. انسانی سماج کے اندر تقاضے، ان تقاضوں کے مطابق، ان تقاضوں کو پورا کرنے والی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے والی اشیاء، وسائل کی فراہمی جتنی جس کو ضرورت ہے، نہ کہ مساوی ہر ایک کو 5-5 کلو آٹا دے دینا. یہ عدالت نہیں ہے. 5 کلو آٹا، جس گھر میں صرف 2 بندے ہیں، 5 کلو سے وہ ممکن ہے مہینہ گزار لیں، لیکن جس گھر میں 10 بندے ہیں ان کو بھی 5 کلو آٹا دے دو. اس لیے مساوات ہمیشہ عدالت نہیں ہے. مساوات کا بھی ظلم بھی ہے، ناانصافی بھی ہوتی ہے کہ جس کے گھر میں 10 بچے کھانے والے ہیں اس کو بھی 5 کلو آٹا، جس کے گھر میں 2 بندے کھانے والے ہیں اس کو بھی 5 کلو آٹا. جو عموماً لوگ اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ کوٹا ایک خاندان کا رکھ دیتے ہیں، یا حکومت کا بھی لوگوں کی مدد کرتی ہے کسی مسئلے میں، تو وہ ایک ایک خاندان کو 10-10 ہزار دے دیتے ہیں. اب یہ 10 ہزار ممکن ہے ایک خاندان کے لیے 2-3 دن کام آ جائے، لیکن ایک خاندان ہے کہ ایک دن کی بھی ضرورت اس 10 ہزار سے پوری نہیں ہوتی. اس گھر کے اندر مریض بھی ہے، اس گھر کے اندر کثرت سے بچے بھی ہیں، اس گھر کے اندر باقی بھی ضروریات ہیں. تو 10 دن سے تو بقول لوگوں کے ان کی داڑھ بھی گرم نہیں ہوتی اس سے. وہ تو اونٹ کی داڑھ کے نیچے زیرہ کے برابر ہے. زیرہ مسالہ ایک دانہ، یہ اونٹ کے منہ میں ڈالیں تو اونٹ کو کیا لذت آئے گی زیرے سے؟ وہ دانہ محسوس ہی نہیں ہوگا اس کو. ضرورتیں زیادہ ہوں اور سہولتیں یا امداد زیرے کے برابر ہو، یہ عدالت نہیں ہے. عدالت یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار اس کو فراہم کی جائے، نہ کہ ہم نے باقی خاندانوں کو ایک ایک زیرے کا دانہ دیا ہے تو اس کو بھی ایک زیرے کا دانہ دیں گے ہم. بس عدالت بنیادی طور پر ہدف اور مقصد نہیں ہے کہ عدالت قائم کر لی تو انسانیت کا مقصد حاصل ہو گیا ہے. عدالت سے معاشرہ، سماج آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے. چونکہ یہ ضرورتیں جب مادی ضرورتیں پوری ہوں، پھر ان کے بعد مانوی ضرورتیں ہیں، یہ مانوی ضرورتیں پوری ہوں، پھر تیسرا اور اصلی عمل شروع ہوتا ہے، اور وہ تربیت ہے، تکامل ہے، پرورش ہے، مقام انسانیت کا حصول ہے اور مقام انسانیت تک رسائی ہے. یہ اصل عدالت کا مقصد ہے. یہ
آسودگی سب سے ضروری چیز تربیت کے لیے، آسودگی، انسانی آسودگی، آسائش چاہیے، یعنی اضطراب نہ ہو، پریشانی نہ ہو، دباؤ نہ ہو، پریشر نہ ہو۔ یہ سب کا تجربہ ہے، چھوٹوں کا بھی بڑوں کا بھی تجربہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، اور یہ بھوک وقت کے اوپر اگر کھانا نہ ملے تو مزید بھوک بڑھتی جاتی ہے۔ بھوک کا مطلب یعنی معدے کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ معدہ اس کو ہضم کر کے غذائیت میں تبدیل کر کے بدن کے مختلف حصوں تک اس کو پہنچائے۔ بدن انسان کا مسلسل استعمال کر رہا ہے، ایندھن استعمال کر رہا ہے، خون استعمال کرتا ہے، غذائیت استعمال کرتا ہے۔ یہ غذائیت بدن کا ہر عضو، آپ کے بدن کے کتنے اعضاء ہیں یہ شاید میڈیکل نے شمار کیے ہوں، کتنے سیل ہیں ایک انسان کے اندر، کتنے خلیات ہیں، کتنی رگیں ہیں، کتنے اعصاب ہیں، کتنے مسل ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے بال ہیں۔ یہ آپ کے بال، جسم کا ہر حصے کا بال یہ غذا مانگتا ہے، مسلسل غذا چاہیے اس کو، نہ کہ 3 ٹائم پہ اس کو غذا چاہیے بالوں کو۔ دانت آپ کے غذا مانگ رہے ہیں، ناخن آپ کے غذا مانگ رہے ہیں، جلد آپ کی غذا مانگ رہی ہے، ہر حصہ، ہر نقطہ آپ کی جلد کا غذا مانگ رہا ہے آپ سے۔ خوب یہ غذا کہاں سے پہنچتی ہے؟ یہ معدے میں جو ہم کھاتے ہیں، غذا ڈالتے ہیں، وہ ہضم کرتا ہے، اس سے مختلف غذائیت تجزیہ کر کے باقی اعضاء کو، اجزاء کو دے دیتا ہے۔ وہ اس کو غذائیت میں بدل کے خون میں بھیج کے پھر یہ خون ہر حصے کی غذائیت اس کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک نظام ہے بنا ہوا۔ اب بال مسلسل غذا مانگ رہے ہیں، ناخن غذا مانگ رہے ہیں، آنکھیں غذا مانگ رہی ہیں، کان، ناک، اعضاء، جلد، سارا جثہ انسان کا غذا مانگ رہا ہے، اور غذا معدے میں ہے ہی نہیں ہے، ڈالی نہیں ہے، چونکہ کھانا پکا نہیں ہے۔ اور جوں وقت گزرتا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نا صبر کرو، آخر بھوکا کیسے صبر کرے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں کوئی چیز ہو تاکہ ڈھارس تو ہو مجھے، لیکن اگر پیٹ خالی ہے بالکل اور جسم سارا غذا مانگ رہا ہے، یعنی فرض کریں کہ ابھی یہاں طالبات ہیں، اگر یہ 500 طالبات ہیں، 500 بھوکی ہیں، ناشتہ کا وقت ہے، ناشتہ نہیں ملا ان کو، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ذرا صبر کریں، یعنی بھوک کی حالت میں صبر کریں۔ تو صبر سے بھوک کم ہوتی ہے یا اور زیادہ ہوتی ہے؟ جو وقت گزرتا جاتا ہے، مثلا صبح 7 بجے ناشتے کا وقت ہے، نہیں ملا، تو 8 بجے بھوک 7 بجے والی نہیں ہے، بلکہ 8 بجے زیادہ ہو گئی ہے، تقاضا زیادہ ہو گیا ہے، اور 9 بجے اس سے بھی زیادہ بھوک آ گئی ہے، اور 10 بجے اس سے بھی زیادہ بھوک ہے۔ تو جتنا غذا تاخیر ہوتی جاتی ہے، بھوک زیادہ بڑھتی جاتی ہے، یعنی بدن ناتوان ہو گیا ہے، بدن کمزور ہو گیا ہے، بدن ضعیف ہو گیا ہے، اور یہ ضعیف بدن اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کو غذا پہنچاؤ، اس تک غذا پہنچنی چاہیے۔ انسانی سماج کی یہی مثال ہے۔ انسانی سماج کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اگر اس کے پاس نہ ہو تو ایک بھوک کی حالت ہے۔ بے شک غلہ ہے، گندم ہے، کھانا ہے، پیزا کھا رہے ہیں، سارا فاسٹ فوڈ، ہر چیز گھر بھرا ہوا ہے، لیکن سماجی ضرورتیں، انسانی ضرورتیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ اگر ان سے یہ کہیں، ایسے سماج کو کہ جس کو تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، پرورش کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن ہدایت کے لیے ان کے پاس سامان نہیں ہے، دباؤ میں ہے، پریشر میں ہے۔ اگر مثلا ایک خاندان ہے، بے عدالتی کی وجہ سے اس کی بنیادی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہیں، اسے ہم یہ کہیں کہ آپ نے خلیفۃ اللہ بننا ہے، آپ نے انسان بننا ہے، باکمال انسان بننا ہے۔ وہ باکمال انسان بننے کے لیے اس کے اندر آسودگی ہونی چاہیے۔ آپ اس بھوکے کو اٹھا کے لے آتے ہو کلاس میں، جیسے وہ لطیفہ بنا ہوا ہے محاورہ کہ بھوکے کو پوچھا گیا کہ 2 اور 2، تو اس نے کہا 4 روٹیاں۔ اور یہ مسلمات میں سے ہے کہ انسان جس چیز کی کمی کی وجہ سے دباؤ میں ہو، انسان کے اوپر وہ چیز، جو جس چیز کی کمی ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے۔
انسان کے سوچ پر، ذہن پر، دل پر، دماغ پر، احساس پر، ارادے پر وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے. خواب بھی وہی دیکھتا ہے. مثلا بھوکا آدمی رات کو کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا، تھکن کی وجہ سے بھوک کی حالت میں آپ سو گئے، خوابیں کون سی آ رہی ہیں آپ کو؟ کھانے کی. کھانا ہے پڑا ہوا اور آپ کے پڑا ہوا ہے، آپ لینا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں رہا ہے، یا کھانا آپ کے لیے رکھا گیا، کوئی اور اٹھا کے لے گیا، یعنی آپ کھانے کی طلب اور جستجو میں ہیں. یا پھر کسی جگہ یہ خواب ہوگی کہ آپ کو مل گیا اور کھانا آپ نے شروع کر دیا، بہت حرص کے ساتھ، ولا کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا لیکن پیٹ نہیں بھرا آپ کا. خواب بھی اسی چیز کی آتی ہے، جس چیز کی قلت ہو، جس چیز کی کمی ہو، اسی کی انسان کو خواب آتی ہے. اسی طرح سے رات کو یہ جو خواب دیکھتے ہیں لوگ، عورتیں مرد، عورتیں زیادہ دیکھتی ہیں، یہ کوئی الہام نہیں ہو رہا ہوتا، جبرائیل نہیں نازل ہو رہے ہوتے آپ پر، یہ آپ کی دن بھر کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہی رات کو خواب بن کر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. جس چیز کی کمی ہے، مثلا کسی چیز کی حسرت ہے آپ کے دل میں، کہ آپ کو فرض کریں حسرت تھی میرے پاس موبائل ہو اور نہیں ہے، اور دن بھر آپ سوچتی رہی ہیں کہ موبائل نہیں ہے، رات کو موبائل کی خواب دیکھیں گے. آپ کو کسی کے پاس آپ نے سوٹ دیکھا اچھا اور پسند آیا، اور اب آپ کے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہے کہ میرے پاس بھی ایسا سوٹ ہو لیکن نہیں ہے، رات کو یہی چیز خواب بن کے آ جائے گی. یعنی کمزوریاں انسان کی، کمی جو چیز ہے، جو فقدان ہے، قلت ہے جس چیز کی، یہ انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں اگر یہ چیزیں حاوی ہو جائیں تو انسان کی پرورش کا میدان، انسان کی تربیت کا میدان بند کر دیتی ہیں. اس لیے آسودگی ضروری ہے. یعنی ہر انسان کی بنیادی ضرورتیں وہ پوری ہونی چاہیے. بنیادی ضرورتوں کو پورا رکھنے کے لیے اور معاشرے میں تناسب کے ساتھ بے مقدار ضرورت، بے مقدار تقاضا، ہر چیز فراوان مقدار میں موجود ہونے کے لیے جو اللہ نے ستون بنایا ہے اس کا نام عدل ہے، عدالت ہے. عدالت یہ کام کرتی ہے. عدالت ہر انسان کی بنیادی ضرورتیں اس کو فراہم کر دیتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور انبیاء بوریاں اٹھا کے اور ائمہ بوریاں اٹھا کے آپ کے گھروں میں لائیں یا حکمران لے کر آئیں. نہ، عدالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہوگی، لیکن محنت کے مواقع آپ کو دیے جائیں. آپ کے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے محنت کی، تو آپ کے ہنر کے مطابق، آپ کے تخصص کے مطابق، آپ کی مہارت کے مطابق، عدل یہ ہے کہ جس کے اندر جو قابلیت ہے اسے وہ موقع دیا جائے. مثلا نوکریاں ہیں تو عدل کے مطابق یہ نوکریاں جتنے بے روزگار لوگ ہیں، جتنی مقدار ضرورت ہے اتنے ان میں سے جو بہترین صلاحیت رکھنے والے ہیں ان کو دی جائیں. لیکن اگر ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی، اسامیاں خالی ہیں، ان عہدوں پر لوگ نہیں ہیں، ملازم نہیں ہیں، لوگ بے روزگار بھی ہیں، اور یہ بے روزگاری کی وجہ سے بھوک مر رہے ہیں، اور ادھر مناسب عملہ سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات بڑھ رہی ہیں، یہ بے عدالتی ہے. جس کی جتنی قابلیت ہے، جو اس نے بنائی ہے، اتنا موقع اس کو فراہم کیا جائے. وسائل جتنی اس کے لیے ہیں، جتنی اس کی قابلیت، محنت، کوشش ہے، اتنے وسائل اس کے پاس ہوں. جتنی محنت ہے اس کی اتنا صلہ اس کو دیا جائے، جتنی صلاحیت ہے اس کی اتنا موقع اس کو فراہم کیا جائے، اور یہ اس سے چھینے نہیں. ظلم یہ ہوگا کہ یہ دوسرا ان سے کوئی یہ ساری چیزیں چھین لے. اس لیے جناب سیدہ، آپ ایک خاتون ہیں، ایک خاتون ہونے کے ناطے کبھی یہ موضوع سوچا ہے آپ نے؟ سماجی عدالت غور کیا ہے؟ ہماری خواتین کے ذہن میں ہے کہ یہ عورتوں کے سوچنے کی باتیں ہی نہیں ہیں. یہ عورتوں کے سوچنے کی باتیں وہی ہیں جو ہماری عورتیں گھر کے اندر کرتی رہتی ہیں، کہ اپنی مثلا کپڑے بنانے ہیں، جوتے بنانے ہیں، ملنا ہے کسی سے، کسی کے ہاں آنا ہے، کسی کو اپنے ہاں لانا ہے، آج کچن میں کیا پکانا ہے، کسی کو کیا کھلانا ہے، اور اس طرح کی چیزیں. اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی ضرورتیں، ساری شیڈول بنا ہوتا ہے اور پوری دن رات اس کے اندر گزار جاتی ہیں. کبھی یہ خواتین کا آپ نے سوچا ہے کہ یہ خواتین کے غور کرنے کا موضوع ہے؟ چونکہ یہ خاتون ہیں جو بیان کر رہی ہیں، مردوں کو بتا رہی ہیں.
کہ جعل اللہ العدل تنسیقا للقلوب، دلوں کو نظم دینے کے لیے، دلوں کو منسلک کرنے کے لیے، دلوں کو یکجا کرنے کے لیے، دلوں کی یکجہتی کے لیے عدل اللہ نے قرار دیا ہے۔ تنسیق اس نسخے کے مطابق تے نون سین یہ قاف دو نقطے والا تنسیق، اس کا مطلب ہوتا ہے نظم و نسق میں جو نسق استعمال ہوتا ہے یہ اس سے بنا ہوا لفظ ہے۔ ترتیب دینا، کسی چیز کو تنظیم کرنا، منظم کرنا۔ جیسے بکھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کتابیں ہیں آپ کی بکھری ہوئی ہیں، آپ اس کو اٹھا کے ایک نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، سائز کے مطابق آپ الماری میں اس قفسے میں کتابیں رکھ دیتی ہیں، یہ تنسیق ہے۔ بلکہ یہاں جامعہ میں چونکہ میرا آنا کم ہوتا ہے لیکن توقع یہی ہے کہ نظم انشاءاللہ جامعہ میں پورے طریقے سے قائم ہوگا، توقع امید ہے کہ یہ ہے، چونکہ وہ مردوں والے حصے میں تو میں ہوتا ہوں، وہاں تو نہیں ہوتا نظم جیسا ہونا چاہیے، لیکن جس حصے میں ہوتا ہے کبھی کبھار نظم اچھا قائم کرتے ہیں بچے۔ باہر سے مہمان آتے ہیں، کئی بڑے بڑے مہمان، بڑی شخصیات آئی ہیں، وہ جامعہ کے طلاب کا نظم دیکھا ہے انہوں نے اور بہت متاثر ہوئے ہیں، خصوصاً نماز میں یا درس کے دوران یا کسی بھی نشست میں باہر جوتے بہت نظم کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ نسق ہے، یہ تنسیق ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ جوتے ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں، نظم کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اور عام ایک مجلسوں میں ہوتا ہے کہ جو آدمی جہاں جوتا آیا اتار دیا، دوسرا آیا اس کے جوتے کے اوپر جوتا اتار دیا، تیسرا آیا اس جوتے کے اوپر جوتا، اس کا ایک جو جوتا ہے وہ کہیں اور پڑا ہوا ہے، دوسرا کہیں اور پڑا ہوا ہے، اور اب وہ پاؤں میں بھی نہیں آتا چونکہ اس کے اوپر 100 آدمی گزرا ہے ہر جوتے کے اوپر سے پاؤں رکھ کے، تو وہ جوتا اتنا خراب ہو گیا، مثلا نیا جوتا ہے لیکن ایسے لگتا ہے سال پرانا ہو گیا ہے چونکہ میلے پاؤں سے سب اس کے اوپر گزرے ہیں۔ کئی جگہ ایسے جوتے ہوتے ہیں، لیکن اگر نظم کے ساتھ رکھے ہوں تو بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اداروں میں جا کر بتایا ہے کہ ہمارے لوگ نماز میں اتنے نظم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے جتنے جامعہ کے طلبہ اپنے جوتے نظم کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تنسیق کا مطلب یہ ہوتا ہے ترتیب، کہ ہر بندہ ایک نظم کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ نظم یعنی جہاں اس کو کھڑا ہونا چاہیے، یہ جو ہم عدل کا معنی کرتے تھے ہر چیز اپنی جگہ پر، یہ نظم کا معنی ہے، یہ نسق کا معنی ہے۔ نسق کہتے ہیں ہر چیز اپنی جگہ پر، عدل ہر چیز اپنی جگہ پر نہیں، ہر چیز کا اتنا ہی متبادل، ہر چیز کا اتنا ہی صلہ اور معاوضہ ہو جتنی اس کا وزن ہے، وزن کے برابر اس کی پاداش، وزن کے برابر انعام، وزن کے برابر سزا، وزن کے برابر کام کے برابر، جتنی غلطی ہے اتنی سزا۔ بسا اوقات ہوتا ہے ایک چھوٹی سی غلطی بچہ کرتا ہے اور اس کو غسیلے ماں باپ مار مار کے اس کا بیجا نکال دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی، کوئی برتن اس نے توڑ دیا یا کوئی اور اس نے چیز جا بجا کر دی، اس کے اوپر شمر بن کر تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بے عدالتی ہے۔ اتنی غلطی تو اس نے نہیں کی تھی، جتنی غلطی اس نے کی ہے اس کے مطابق تھوڑا سا اس کو احساس دلا دو کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، بس اتنی سزا اس کے لیے بنتی ہے۔ لیکن یہ تشدد جو کیا ہے، یہ شمر بن کے بچے کی چمڑی ہڈیاں توڑ دی ہیں۔ اسکولوں کے اندر اسی طرح ہوتا ہے، بچے یہ کئی تو مار دیے ہیں بچے انہوں نے تشدد کر کر کے، مار مار کے۔ ابھی اس دور میں کہ روزانہ آتا ہے پرائیویٹ اسکول، انگلش ماڈل اسکولوں کے اندر مار مار کے بچے کی موت ہو گئی۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بچی کو پاکستان کے اندر ہی کسی جگہ وہ اٹھک بیٹھک کرائی انہوں نے اس کو، اور وہ بیمار تھی وہ بچی پہلے سے، اس کو پتہ نہیں تھا ٹیچر کو بھی یا اس کو، اس نے وہ چند دفعہ اٹھی بیٹھی اور وہیں گری وہیں فوت ہو گئی۔ یہ ظلم ہے، یہ تو تشدد ہے، یہ تجاوز ہے، ستم ہے، یہ قصاص ہے، اس کا یہ قتل ہے۔ یہ کتنی غلطی کی ہے اتنا سا اس بچے کو سزا دو۔ سزا بھی اس کو اگر آپ جسمانی نہ دو، اس کو احساس اس کے اندر پشیمانی کا پیدا کرو۔ یہ سب سے بہتر تنبیہ یہ ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے۔
کئی جگہ ہوتا ہے بچے سے غلطی ہوتی ہے اور بچہ کہہ بھی دیتا ہے، آج کل کے بچے سوری کہتے ہیں، سوری کہہ بھی دیا پھر بھی ماں اس کو تھپڑ مارتی ہے، ماں کی تسلی نہیں ہوئی سوری سے. بچے کے اندر شرمندگی ہو گئی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، بس کافی ہے، آگے نہ بڑھو. اگر نہیں ہے احساس تو احساس دلاؤ اس کو، لیکن احساس پیدا ہو گیا ہے پھر چھوڑ دو، پھر اس کو زیادہ ڈیٹھ مت بناؤ. لیکن یہ چونکہ غصے میں ہے، غضب میں ہے، بپھری ہوئی ہے، یا باپ ہے اور اس کو تسلی نہیں ہو رہی جب تک اپنی بڑھاس نہ نکال رہے بچوں کے اوپر، تو یہ تو خود مریض ہے. یہ بڑھاسی جو بڑھاس جب تک نہ نکالے ٹھنڈا نہیں ہوتا، یہ بیمار ہے، اس کو اسپتال میں ہونا چاہیے نہ گھر میں. بڑھاس بیماری ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے دوسروں کو دیکھ کر بڑھاس آپ میں. تعادل، عدل یہ ہے کہ جتنی جس کی غلطی ہے اتنی اس کو تنبیہ، اتنی سزا، اتنا جرمانہ، اتنی ہی اس کے ساتھ سرزنش، اتنی ہی توبیخ. ضرور ہے توبیخ تنبیہ ضروری ہے، لیکن مقدار کا خیال رکھو. عدل یہ ہے اس سے بڑھ کر مت کرو. جس نے جتنی غلطی کی ہے اتنی اس کے ساتھ آپ احساس یا رویہ اختیار کرو. عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دو. مثلا ہم ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دیں، گھر کے اندر فریج کی چیزیں فریج میں پڑی ہوں، الماری کی چیزیں الماری میں پڑی ہوں، اور ریکس کی چیزیں ریکس میں پڑی ہوئی ہوں، باقی چیزیں بستر پہ پڑی ہوئی ہوں، کوئی بستر کے نیچے پڑی ہوئی ہوں، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. تو اس گھر میں عدل آ گیا ہے؟ نہ، عدل نہیں آیا، کیونکہ ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے. بچے بھوکے سو رہے ہیں، فروٹ فریج میں پڑا ہوا ہے، کھانا کچن میں پڑا ہوا ہے، بچہ بھوکا سویا ہوا ہے. تو عدل یہ نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ آپ انسانی ضرورتیں، انسانی تقاضے، انسانی قابلیتیں، انسانی صلاحیتیں، انسانی مشقتیں، انسانی محنتیں، ان کے مطابق ان کو معاوضہ دو، ان کے مطابق ان کی ضرورت پوری کرو، ان کے مطابق ان کو فراہم کرو. مثلا بعض ہوتے ہیں بچوں کو سب کو برابر تقسیم کر کے، گھر میں کیک آیا ہے، سب بچوں کو مساوی تقسیم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ عدل ہے. نہ، اس میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جن کو زیادہ کیک پسند ہے یا زیادہ کھانا ہے، اس کا معدہ بڑا ہے یا اس کی ضرورت بڑی ہے، تو اس کو زیادہ دو. آپ جس کی جسمانی ضرورت زیادہ ہے اس کا کیک بڑا کاٹ کے دو، جو تھوڑا ہے اس کو تھوڑا کاٹ کے دو. سب کو برابر پیس دینا یہ عدل نہیں ہے. جتنی جس کی گنجائش ہے، جتنی جس کی ضرورت ہے، جتنے جس کا تقاضا ہے اتنا اس کو دو. کئی دفعہ گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے اس کو زیادہ چاہیے لیکن ڈانٹ دیتے ہیں، دوسری دفعہ کیک مانگے تھپڑ مار دیتے ہیں اس کو. یہ بے عدالتی ہے. عدالت یہ ہے کہ جتنی جس کی ضرورت ہے اتنا اس کو ملے، البتہ قابلیت کی بنیاد پر. اس کو رحم کھا کے نہیں. رحم وہ ایک الگ طبقہ ہے معاشرے کا جو فقیر ہے، مسکین ہے، انہیں محنت دیکھ کے نہیں دیا جاتا. فقیر و مسکین اس کو کہتے ہیں. فقیر یعنی جو کوئی محنت کرنے کے قابل نہ ہو. فقیر ہے یعنی معذور ہے، اپاہج ہے، جسمانی طور پر معذور ہے، کچھ نہیں کر سکتا. فقرہ ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، مہرے کو کہتے ہیں. تو فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو. ظاہر ہے اس کو ہم کہیں کہ پہلے محنت کرو پھر آپ کو کچھ دیں گے، نہ، یہ محنت کے قابل نہیں ہے. یہ مسکین ہے، مسکین جو تحرک کے قابل نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے. ان کے لیے ضرورتیں آپ استحقاق دیکھ کر ان کو دیکھو، ضرورت دیکھ کر، لیکن ان کی محنت یا قابلیت یا لیاقت نہیں دیکھنی، ان کی صرف ضرورت دیکھنی ہے فقیروں کی. لیکن جو سالم انسان ہیں، تندرست انسان ہیں، صحت مند انسان ہیں، ان کی فقیروں والا ان کے ساتھ نہیں رویہ اختیار کرنا کہ یہ سالم صحت مند ہے. مثلا ایک گبرو جوان ہے، نوکری نہیں کرتا، ملازمت نہیں کرتا، بھوکا ہے، ہم فقیر سمجھ کے اس کو بھی کھلائیں ہم. نہ، یہ نہیں ہے عادل. یہ ناکارہ ہے، بیکار عنصر ہے. اس کو بیت المال نہ کھلاؤ بلکہ اس کو تیار کرو کہ اٹھ کے محنت کرے، اور جتنی محنت کرتا ہے اتنا دو اس کو. اس کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس سے محنت کرواؤ
اور محنت کا صلہ برابر دو اس کو جتنی اس نے کی ہے، لیکن فقیر سے محنت طلب نہ کرو، مسکین سے محنت طلب نہ کرو، اس کو فقط ترحم کی بنیاد پر آپ نے دینا ہے، نہ کہ محنت کی بنیاد پر اس کو دینا ہے آپ نے۔ فقر دور ہوگا پھر وہ بھی بندگی کا سفر جاری رکھ سکتا ہے، نادار کا بھی فقر دور ہوگا تو وہ بندگی کا سفر جاری کر سکتا ہے۔ اسی طرح تعلیم میں عدل کیا ہے؟ تعلیم میں جو ہمارا نظام ہے تعلیم کا کہ داخلہ دیتے ہیں بچوں کو، جسے ہم جامعہ میں چاہتے ہیں نہ ہو، لیکن افرادی قوت کم ہونے کی وجہ سے، مدیریتی توانائی کم ہے، ہماری افراد کم ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں، معیارات ہیں، وہ قائم کرنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن اصولی طور پہ یوں ہونا چاہیے کہ جب بچے کا داخلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی استعداد پرکھی جائے، جانچی جائے کہ یہ کس استعداد کا مالک ہے، جو ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ انٹری ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے، اس کا آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ذہانت اس کی دیکھی جاتی ہے، قابلیت، اس کے مطابق اس کو مضمون دیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کی کلاس بنتی ہے۔ ایک غیر معمولی ذہین اور ایک بالکل ڈل، دونوں کی ایک کلاس بنا کے ایک ساتھ بٹھا دیتے ہیں اور ایک درس، ایک لیکچر دونوں کو دیتے ہیں، یہ بے عدالتی ہے۔ عدالت یہ ہے کہ وہ جو زیادہ قابلیت والا ہے اس کی الگ کلاس بناؤ، اس کو تیز نصاب پڑھاؤ، اس کو زیادہ پڑھاؤ، وہ جلدی یہ تعلیمی مرحلہ طے کر لے گا، وہ 1 سال میں 2 کلاسیں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ڈل، یہ ممکن ہے 2 سال میں 1 کلاس پاس کرے۔ تو دونوں کو ایک ساتھ باندھ کے تعلیم نہ دو، یہ بے عدالتی ہے۔ یا دیگر ترجیحات دیکھ کر ان کو آپ تعلیم دو، یہ بے عدالتی ہے۔ عدالت، عدل یہ ہے کہ جتنا اس کے اندر وزن ہے، بوجھ ہے، قابلیت ہے، شخصیت ہے، اتنا ہی اس کے لیے جو وسائل ہیں وہ یا امکانات ہیں، مواقع ہیں، اتنے اس کے لیے فراہم کیے جائیں۔ یہ عدل ہے۔ اس عدل سے کیا ہوگا؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں تنسیق القلوب ہوگا۔ اس سے معاشرے کے اندر ایک نظم پیدا ہوگا، آسودگی پیدا ہوگی، آسائش پیدا ہوگی۔ اس سے فکری ایک انسان کے اندر جو تسلی ہے، اطمینان ہے، حاصل ہوگا۔ اب یہ اصطلاحات اجنبی ہیں پاکستانیوں کے لیے، چونکہ اردو کی اصطلاحات ہیں، یا اردو میں بھی فارسی عربی سے آئی ہیں اور ہم تینوں سے بیزار ہیں۔ آپ آسودگی کے لیے جو لفظ رائج ہے پاکستان میں، مادری زبان پاکستانیوں کی، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ آسودہ کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے۔ پاکستانیوں کو یہ بھی سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے آسودگی کیا ہوتی ہے۔ ریلیکس، یعنی جس کے اندر کوئی کھچاؤ نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، ریلیکس آدمی، بالکل راحت، جس کے اندر کوئی نہ جسمانی دباؤ ہے، نہ روحانی دباؤ ہے، نہ مانوی دباؤ ہے، نہ خاندانی دباؤ ہے، بالکل ایک آدمی ہے فری، جس کا ذہن بالکل تسلی آسودہ، نیند اس کی پوری ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، پیسے جیب میں ہیں اس کے، ساری ضرورتیں پوری ہیں اس کی، کسی قسم کی کوئی کھٹکا، کوئی پریشانی، کوئی چنتا، کوئی سوچ اس کو نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا ریلیکس ہے یہ۔ لیکن جو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اضطرابات میں ہے، وہ اضطرابات اور دباؤ اس کے ذہن کو اپنی طرف مصروف رکھتے ہیں۔ جیسے وہ بھوکے والی مثال دی کہ بھوکا کلاس میں جائے، ریاضی پڑھے، انگلش پڑھے، فزکس پڑھے، دین پڑھے، فقہ پڑھے، تو اس کو اگر آپ پڑھاتے ہو کہ مثلا صبح کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے صبح کی 2 روٹیاں۔ اسے جب آپ پڑھاتے ہو ظہر کی 4 رکعتیں تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں، کیونکہ بھوکا ہے۔ اسی طرح جس کی جو پریشانی ہے، پریشانی انسان کے ذہن کو مفلوج کر دیتی ہے، انسانی ذہن کو تعلیم و تربیت کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ انسانی ذہن آزاد ہو، کھلا ہو، فری ہو، تاکہ تعلیم لے سکے، تربیت کر سکے، سفر بندگی کر سکے اور تکامل انسانی کر سکے، اپنا مقام جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا اس تک پہنچ سکے۔ اس کے لیے اس کو ریلیکس ہونا چاہیے۔
کس طرح سے ریلیکس ہوگا؟ عدل کے ذریعے سے۔ عدل در اصل معاشرے کے اندر آسائش فراہم کرتا ہے، آسودگی فراہم کرتا ہے، انسانوں کو ذہنی طور پر آسودہ کر کے موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا اصلی سفر جاری رکھ سکیں۔ جعل اللہ العدل تنسیقا للقلوب، عدل کا ہدف، مقصد تنسیق قلوب ہے، نظم قلوب، ترتیب قلوب۔ ورنہ قلوب انسان کے اگر مضطر ہوں، مضطرب ہوں، پریشان ہوں، دباؤ میں ہوں، قلوب انسان کے، تو ہدایت تو قلوب نے لینی ہے، دل نے لینی ہے۔ تو دلوں کے اوپر اگر دوسرے مسائل، بے عدالتی کی وجہ سے دباؤ زیادہ ہو تو ان دلوں کو کچھ بھی نہیں آپ سمجھا سکتے۔ ابھی مثلا آپ خود اپنے ماحول کا جائزہ لیں، جتنا مثلا عام عوام کا جائزہ لے لیں، اپنا جائزہ لے لیں، اپنے گھر کا جائزہ لے لیں، جتنا ہمیں سمجھایا جاتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت شیرین زبان استاد تھے۔ وہ جب غصہ بھی کرتے تھے تو بہت میٹھے انداز میں غصہ کرتے تھے کہ شاید عام آدمی کو احساس بھی نہ ہو کہ اس وقت یہ غصے میں ہیں یا کوئی تنبیہ کر رہے ہیں۔ تنبیہ بھی اتنی میٹھی شیرین تنبیہ کہ انسان کے دل پہ اثر کرتی تھی وہ، اور ظاہر ہے کہ نصیحت کرتے تھے، اور بہت ہی ایک الگ صفات کے استاد تھے، منفرد استاد تھے۔ باقی اساتید ایسے تھے جن کی آپس میں صفات ملتی جلتی تھیں، ان کی کسی سے مشابہت نہیں تھی، یہ بالکل ایک الگ طرز کے استاد تھے۔ حوزہ علمیہ قم میں ساری زندگی گزاری، بڑا ایک نام تھا، اور ذوالفنون تھے، جامعیت تھی ان کے اندر۔ جب وفات ہوئی ہے ان کی تو عموماً علماء کو حرم حضرت معصومہ میں دفن کیا جاتا ہے۔ علماء کا ایک قبرستان حرم کے اندر ہی ہے، اور وہاں زائرین آتے ہیں اور علماء کی قبروں پہ آ کے فاتحہ اصل پڑھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی گاؤں میں دفن کیا جائے جہاں میری پیدائش ہوئی ہے، اسی کمرے میں، جس کمرے میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ وہ دور افتادہ گاؤں جہاں زمین سے گاڑی سے میت لے جانا بھی مشکل تھا، ہیلی کاپٹر سے میت لے کے جانا پڑی ان کو، چونکہ راستہ گاڑی کا اتنا ہموار نہیں تھا۔ اور اس گاؤں میں کہا مجھے اسی کمرے میں دفن کرو جہاں میں پیدا ہوا ہوں، اور وہیں لے گئے ان کو، دور افتادہ گاؤں، ایران کے بارڈر پر تقریباً کہہ لیں، وہاں جا کر ان کو دفن کیا۔ ظاہر کون جائے گا وہاں پر؟ اس طرح کی وہ شخصیت تھے، استاد تھے وہ ایک کچھ چیزیں کثرت سے بیان کرتے تھے، زیادہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تکرار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بات کرتے تھے کہ جتنا ہم پڑھتے ہیں، ہم طالب علم اور ہم علماء، استاد اور شاگرد مل کے کتاب پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اگر اس کے 1% پر بھی ہم عمل کریں، 1% پر عمل کریں، ہم سب کے سب اولیاء اللہ بن جائیں گے۔ 1%، یہ آپ کے لیے بھی ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ پڑھتی ہیں، اس 1% پر عمل بھی کرو آپ۔ مثلا یہ ایام فاطمیہ میں جو بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے جو سیکھا ہے، اس کا 1% انتخاب کر لو کہ اس پر تو کم از کم میں نے عمل کرنا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا، چونکہ وہ خود اولیاء میں سے تھے، یہ استاد بزرگوار ہمارے مسلم اولیاء میں سے تھے، اولیاء اللہ میں سے بالحق، تو وہ یہ فرماتے تھے اگر 1% پر بھی عمل کرو تو ہم سب اولیاء اللہ بن جائیں۔ اور انہی کے درس میں، وہ درس کے دوران، یہ اوضاع میں رواج ہے کہ درس کے دوران طلاب سوال کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اور استاد درس کے درمیان جواب دیتے ہیں۔ یہ درسوں کی رونق ہے، استاد چاہتے ہیں کہ ان کے درس میں لوگ ان سے سوال کریں، یہ درس کی ایک افادیت یا درس کی رونق سمجھی جاتی ہے۔ وہ نہیں کرتے تھے، وہ درس کے دوران کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، کوئی سوال کرے بھی تو جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک دن ایک نیا طالب علم آیا، وہ بھی چونکہ ان کے درس میں جو طلبہ آتے تھے بہت ہائی سطح کا درس تھا، تو مبتدی طلبہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ جو ان کے درس میں شرکت کرتے تھے وہ خود استاد ہوتے تھے، یعنی بڑی سطح کے علماء درس میں شرکت کرتے تھے۔ ایک نئے بزرگ آئے، آغا حسن زادہ عملی قدس سرہ کے درس میں، پہلے دن ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آئے، آ کر جو ہی عادت دوسرے استادوں کے مطابق
عادت کے تحت جو ہی استاد نے درس شروع کیا، انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا، سوال کیا۔ اب ہمیں اندازہ تھا کہ یہ جواب نہیں دیں گے، خاموش رہیں گے، یا زیادہ سے زیادہ اس کو چپ کرا دیں گے کہ سوال نہ کرو، چونکہ استاد کی روش یہ تھی۔ لیکن خلاف معمول اس دن انہوں نے اس طالب علم کے یا اس بزرگ کے سوال کا جواب دیا، اور چونکہ سوال بہت ہی بے جا سوال تھا، بے تکا سوال تھا، غلط سوال تھا، نہیں تھا بنتا تھا، لیکن اس نے کر دیا، تو استاد نے کہا کہ بیٹا، پیار کے ساتھ، بہت ہی عزیز من، جان من، دل بند من، اس طرح کی وہ الفاظ استعمال کیے، بہت ہی دلجوئی کی کہ میرے پیارے، میرے بیٹے، میرے دلارے، میرے لاڈلے، مجھے پتہ ہے یہ سوال بتاتا ہے کہ تیرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، مشکلات کا شکار ہے، اور جو آدمی مشکلات کا شکار ہو اس قسم کے سوال اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو کہا مجھے اندازہ ہے کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کہا کہ چونکہ مجھے اوپر بھی یہ زمانہ گزرا ہے، میں جب پڑھتا تھا پیسے نہیں ہوتے تھے، مجھے درس سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور پھر میرے ذہن میں بھی اس طرح کے خیالات آتے تھے جو تیرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو دعا کی اس کے لیے کہ اللہ تیری ضرورت پوری کرے تاکہ اس طرح کی باتیں تیرے ذہن میں نہ آئیں۔ خوب، یہ ایک مثال تھی کہ جب جیب میں پیسے نہ ہوں، ذہن ٹھیک ہے، ذہن میں کوئی کمی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، لیکن ذہن جیب سے مربوط ہوتا ہے۔ اگر جیب میں پیسے نہ ہوں تو ذہن آسودہ نہیں ہوتا، ذہن پریشان ہوتا ہے، ذہن دباؤ میں ہوتا ہے۔ خصوصاً جس انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہوں، جس کو گھر میں کوئی چیز خرید کے لے کے جانا ہے، گھر والے منتظر ہیں یہ کچھ لے کے آئے گا، کھائیں گے، یہ خالی ہاتھ آتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، دباؤ میں ہے۔ اب یہ انسان جو دباؤ میں ہے، دل اس کا، ذہن اس کا، یہ کس طرح تربیت پائے گا، تکامل کرے گا، مقصد انسانی کیسے حاصل کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوان مادی نعمتیں پیدا کی ہیں تاکہ سارے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوں، اور یہ ضرورتیں پوری کر کے ذہن پیٹ بھر کے پھر ذہن اپنا اللہ کی طرف لگائیں۔ اس لیے بی بی فرما رہی ہیں کہ عدل بنایا ہے خدا نے اس کے لیے، چونکہ اگر عدل نہ ہو تو وسائل ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک آدمی کے گھر میں ڈھیر لگ جائے گا، باقی سارے محروم رہیں گے، اور جو محروم ہوں گے وسائل سے وہ تربیت نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کہ ان کے ذہن میں نظم نہیں ہے، نسق ذہنی نہیں ہے، نسق قلبی نہیں ہے۔ بعض گھروں میں آپ جائیں، منظم گھر آپ کو نظر آتے ہیں، بہت منظم ہے، ہر چیز اپنی جگہ رکھی ہوئی ہے، ہر چیز اپنی جگہ۔ ممکن ہے آپ کو چائے بھی نہ دیں، یہ الگ بات ہے، لیکن گھر منظم ہے، صاف ستھرا ہے، ہر چیز اپنی جگہ ہے۔ کچھ گھروں میں آپ جائیں، ہر چیز بکھری پڑی ہے، ہر کچن کی چیزیں باہر پڑی ہیں، باہر کی چیزیں کچن میں پڑی ہوئی ہیں، جوتے کچن میں ہیں، سبزیاں باہر بیڈ پہ بستر پہ پڑی ہوئی ہیں، ایک درہم برہم گھر ہوتا ہے، نسق و نظم، ترتیب وار چیزیں۔ تو گھر دیکھے ہوں گے آپ نے، بے نظم گھر بھی اور منظم گھر بھی۔ بے نظم گھر دیکھنے کے لیے کسی کے گھر نہ جائیں، اپنے گھر ہی چلے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بے نظم ہے یا نہیں۔ لیکن منظم گھر دیکھنے کے لیے ہمیں کسی کے یہاں جانا پڑے گا، پہلے بتائیں دوسروں کو کہ ہمارے گھر آئیں، نظم دیکھنا ہے تو ہمارے گھر آئیں۔ ویسے اگر بے نظمی دیکھنی ہے تو اپنا گھر ہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ نظم و نسق اگر دیکھنا ہے، ہیں کچھ گھر ایسے ہیں، میرا تجربہ ہوا ہے چاند ایک گھروں میں، کہ وہاں پر گئے، جب بھی گئے، عرصے بعد، سال بعد گئے تو وہی نظم و نسق، وہی صفائی، وہی نظافت، ہر چیز بہترین حالت میں، اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز ہے۔ یہ نسق منزل ہے، یہ نظم منزل ہے کہ نظم و نسق ہو۔ اسی طرح جیسے نسق منزل ہے، نسق خانہ ہے، آپ کمرہ بھی آپ کا ایسے ہے، ہاسٹل کے کمرے، آپ کسی کمرے میں جائیں تو عموماً طلاب کے کمرے منظم نہیں ہوتے، طالبات کے میں اتفاق نہیں ہوا کمرہ دیکھنے کا، لیکن طالب علموں کی ایک مشترکہ نفسیات ہوتی ہے کہ نظم مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، تولیہ اپنی جگہ پر لٹکا ہو، جوتا اپنی جگہ، جراب اپنی جگہ، لباس، چادر، ہر چیز اپنی جگہ، کتاب اپنی جگہ ہو۔ بعض کمرے ہوں گے جن کے اندر یہ نظم قائم ہے، یہ نسق حجرہ ہے، یہ نسق مدرسہ ہے، یہ نظم کلاس ہے،
کلاس میں جائیں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، لائبریری میں جائیں ہر کتاب اپنی جگہ پر ہے، دفتر میں جائیں دفاتر ہیں لوگوں کے بنے ہوئے، یہاں جامعہ میں بھی متعدد دفتر ہیں، کچھ دفتر ایسے ہیں جن میں کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے، کرسی کی جگہ میز رکھی ہوئی ہے، میز کی جگہ کرسی رکھی ہوئی ہے، فائل کی جگہ پلیٹ رکھی ہوئی ہے، پلیٹ کی جگہ پر پرچ رکھی ہوئی ہے، کپ رکھا ہوا ہے، دراز کھولو تو اس کے اندر سے ایسی خوفناک ڈرونی چیزیں نکلتی ہیں کہ انسان تعجب کرتا ہے کہ ایک مدیر کے کمرے میں یہ چیزیں کیا کر رہی ہیں، بے نظمی ہے۔ نسق کے دفتر، نسق کے منزل، نسق کے مدرسہ، نسق کے کلاس، نسق یعنی تنظیم، نظم، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو۔ اسی طرح ایک نسق شخصیت بھی ہے، منظم شخصیت اور منظم ذہن۔ منظم ذہن اس ذہن کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام تصورات، آئیڈیاز سارے ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایک خوبصورت لائبریری اس نے بنائی ہوئی ہے ذہن کے اندر، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، ترجیحات ادھر، دوسرے ثانوی مسائل ادھر، تیسرے مسائل ادھر، روزمرہ کے مسائل ادھر، ہفتگی مسائل ادھر، ماہانہ مسائل ادھر، سالانہ ادھر۔ صبح جب اٹھتا ہے تو وہ ذہن کی فائل، لائبریری بالکل نظم کے ساتھ، پہلا اٹھتے ہی سب سے پہلا کام اس نے ترتیب کے ساتھ یہ کرنا ہے، دوسرا یہ کرنا ہے، آخر رات کو سوتے ہوئے آخری کام یہ کرنا ہے اس نے۔ یہ نسق ذہنی ہے، نظم ذہنی ہے۔ ذہن کا نسق، ذہن کا نظم انسان کی شخصیت میں اترتا ہے، اور شخصیت کا نظم و نسق انسان کے گھر میں اور انسان کے ماحول میں اترتا ہے، اور سماج میں اترتا ہے، معاشرے میں اترتا ہے۔ نسق ذہنی، جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا، یہ جس بزرگ نے کہا ہے کہ بی بی نے نظم کے یا عدل کی یہ خوبصورت حکمت بیان کی ہے، کسی اور نے نہیں کی، اور واقعاً ایسے ہے، کم از کم میرے مطالعہ میں تو نہیں آیا کہ کسی نے عدالت کو اتنی گہرائی میں جا کر بیان کیا ہو، کسی مرد نے بھی اتنی گہرائی میں عدالت کو بیان کیا ہو کہ عدل تنسیق للقلوب، ذہنی نظم کا ذریعہ ہے عدل، دلوں کے نظم کا ذریعہ ہے عدل۔ منظم ذہن معلوم نہیں تجربہ ہے آپ کا یا نہیں، کسی منظم ذہن سے پالا پڑا ہے یا نہیں، جس کی سوچ بالکل منظم ہے، جس کے اندر ترتیب ہے، ترجیحات ہیں، ہر چیز اس کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ ہے، درہم برہم ذہن نہیں ہے، کھچڑی پکا ہوا ذہن نہیں ہے کہ ذہن میں اس کو سمجھ نہیں آتی، ہمیشہ کنفیوز ہے۔ یہ ایک چیز تو خواتین کے ہاں زیادہ ہے، آج کیا پکانا ہے نا، یہ مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، آج کیا پکانا ہے۔ اگر یہ نظم ہو، منظم ہو، تو اسے پتہ ہوتا ہے آج کیا پکانا ہے، پوچھنے کی، سوچنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو چیزیں پکائی جا سکتی ہیں، قابل ہیں، وہ بیسیوں چیزیں ہیں، سینکڑوں ہیں، اور انہوں نے جو پکائی ہیں، ترتیب ہے گھر کے اندر، وہ بھی متعدد چیزیں ہیں، لیکن اسے یاد نہیں ہے کہ کب کیا پکانا ہے، کیسے پکانا ہے۔ آپ جائیں ہوٹلوں میں، کبھی کنفیوز باورچی کو نہیں دیکھیں گے آج کیا پکانا ہے۔ آپ بڑے میس ہیں ان میں جائیں، کبھی لوگ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ فاسٹ فوڈ والے ہیں، ان کو کبھی پریشان نہیں دیکھیں گے آج کیا پکانا ہے۔ ان کے ذہنوں میں اپنے پیشے کے حوالے سے نظم و نسق ذہن میں موجود ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ نظم کبھی پیپر پہ فائل بنا لیتے ہیں، لیکن کبھی ذہن میں ہی رہتا ہے۔ تو گھر کتنا منظم ہو جاتا ہے اگر ذہن منظم ہو، پتہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ منظم لوگ دیکھیں، تجربہ کریں۔ یہ نسق، یہ نظم، سیدہ فرماتی ہیں، یہ عدل کے ذریعے سے قائم ہوگا۔ وَجَعَلَ اللَّهُ الْعَدْلَ تَنسِيقًا لِلْقُلُوبِ، یہ اس صورت میں ہے کہ ہم تنسیق اس کو پڑھیں، لیکن اگر تنسیق پڑھیں کاف کے ساتھ مناسک میں سے، یا پھر بعضوں نے تیسرا نسخہ بھی اس کا ذکر کیا، تسکیناً للقلوب، کہ عدل تسکین دیتا ہے، دلوں کو آرامش دیتا ہے، آسودگی دیتا ہے، وہ بھی درست معنی ہوگا۔ خب یہ جناب سیدہ نے ایک دینی بنیاد اور رکن کی حکمت بیان کیا ایک سطر میں، بلکہ نیم سطر میں،
کہ والعدل تنسیقا للقلوب، 3 حرف ہیں، 3 لفظ ہیں ٹوٹل اس کلام کے اندر، عدل ہے، تنسیق اور قلوب ہے، اور جس کے اندر اتنی گہرائی ہے۔ چونکہ خود جناب سیدہ، باوجود اس کے کہ آپ توجہ کریں کہ جناب سیدہ خود فرماتی ہیں کہ مجھ پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر اتنے مصائب روشن دنوں پہ ٹوٹتے تو وہ کالی راتوں میں بدل جاتے۔ یہ تشبیہ دی ہے، تمثیل دی ہے سختیاں اور مصائب کی، لیکن ان مصائب نے نسق ذہنی اور نسق قلبی سیدہ کا درم برم نہیں کیا۔ یوں نہیں تھا کہ حواس باختہ ہو گئیں اور سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، دقیق سیدہ کو پتہ تھا کیا کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ کیا کہ اس سے بھی زیادہ دشواری حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے پیش آئی، اور ابتدا میں نسق ذہنی جناب سیدہ زینب کا متاثر ہوا، جب بعض روایات میں ہے کہ 2 محرم کو ہی بی بی کی حالت کیفیت تبدیل ہو گئی، جب امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ کیا ہونے والا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ شب عاشور یہ ہوا جب بی بی کو یقین ہو گیا کہ امام علیہ السلام نے فرما دیا کل شہادت ہے، تو اس وقت بی بی بے ہوش ہو گئیں۔ سید الشہداء علیہ السلام بی بی کو ہوش میں لائے، اور پھر اس کے بعد نصیحتیں فرمائیں، وصیتیں فرمائیں، اور شہید مطہری نے یہ نقطہ پکڑا یہاں سے کہ بی بی زینب جب ابتدا میں جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئیں تو خبر شہادت سن کر اتنی متاثر ہوئیں، خبر شہادت کے ذریعے سے، لیکن بعد میں بی بی نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی جو سن کر برداشت نہیں ہوا، دیکھ کر برداشت کر لیا۔ اور خصوصاً اس کے بعد آپ ذہن میں تصور کریں کہ آپ کے کسی بھی عزیز کا، عزیز ترین کسی کا بھی آپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو، جنازے کے اوپر وہ طبی موت مرے ہیں، کوئی ظلم نہیں ہوا، تشدد نہیں ہوا، لاش پائمال نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور عمر پوری کر کے مثلا 100 سال 90 سال عمر پوری کر کے کوئی فوت ہوا ہے، لیکن اولاد کی حالت، رشتہ داروں کی حالت غیر ہوتی ہے۔ اس وقت ذہن سوگواروں کا اور ماتمیوں کا، جو سوگوار ہوتے ہیں جن کے ہم ماتم ہیں، وہ آسودہ نہیں ہوتا۔ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہ کریں، سوگ کی حالت میں کوئی ذاتی موضوع، کوئی سماجی موضوع، کوئی اجتماعی موضوع، کوئی بھی ان کے ساتھ پیش نہ کیا جائے، چونکہ اس وقت یہ اس حالت کے اندر ہیں، مغلوب ہوتے ہیں غم کے نیچے، اور غم انسان کے ذہن کا نسق و نظم برباد کر دیتا ہے۔ لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے جب بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو شب عاشور وصیت فرمائی، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ وہ کیا تعلیم تھی اور کیا جملے تھے، کیا تاثیر تھی اور کیا اثر بی بی نے لیا کہ اس کے بعد بی بی کا نسق ذہنی، نظم ذہنی مختل نہیں ہوا۔ شدت تھی، غم کی شدت تھی، اور اوج پر تھی، احساسات و جذبات اوج پر تھے، جریہ دار تھے، خصوصاً جب بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کٹتا دیکھ رہی تھیں، تلے زینبیہ پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھیں اور فریادیں کر رہی تھیں اور رو رہی تھیں، اس وقت بھی بی بی نے اپنا وہ نسق ذہنی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد فوراً تمام معاملات کو سنبھال لیا، مدیریت کی، اور احسن طریقے سے مدیریت کی۔ سید الشہداء علیہ السلام نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ وقت کے امام میرے بعد امام زین العابدین ہوں گے، لیکن انہیں آپ نے نمایاں نہیں کرنا آگے، یہ تدبیر تھی امام علیہ السلام کی، اور جو کچھ بھی کسی نے پوچھنا ہے، رہنمائی کرنی ہے، قیادت کرنی ہے، وہ بی بی زینب نے کرنی ہے، اور بی بی زینب نے کی قیادت۔ اب اس حالت میں لاشوں کے ٹکڑے، اپنے بچوں کے، اپنے بھائی کے اور اپنے عزیز ترین شخصیات کے ٹکڑے لاشوں کے
چھوڑ کے بی جا رہی ہو اور اس دشواری میں، اس بحران میں، اس شدت میں، اس طوفان میں مدیریت بھی کر رہی ہو، کاروان کی مدیریت بھی کر رہی ہو، بچوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، دوسری طرف دشمن ہیں، ستمگر ہیں، ظالم ہیں، ظالموں کے چنگل میں آیا ہوا کاروان و خاندان، اس سارے خاندان کو مدیریت بھی کر رہی ہیں. تو مدیریت کے لیے نسق چاہیے، ذہن چاہیے، نظم چاہیے ذہنی، کہ وہ لوگ جو غم میں مغلوب ہو کر نسق ذہنی خراب ہو جاتا ہے، ان کا زمام ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور یہ ہمارا تجربہ ہے، ذرا ہر گھر میں یہ لمحہ آیا ہے عزیزوں کی موت کا. میں نے دیکھا ہے اپنے گھر میں بھی، دوسروں کے گھروں میں، کہ مثلا جو سوگوار ہیں، ان سے اگر چابی پوچھو کہ آپ کے گھر کی چابی کیا ہو، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں ہے. آپ کے گھر میں کوئی شے ضرورت ہے، وہ کہاں ہوگی، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ڈھونڈو کہیں مل جائے گی. اور واقعاً مغلوب ہوتے ہیں. لیکن بی بی زینب کو پتا ہے کہ میں نے کس شخص کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، ظالموں کو کس طرح خطاب کرنا ہے. اور خصوصاً شہر میں، جب کوفہ شہر میں پہنچتی ہیں، یہ نسق ذہنی ہے، یہ نسق قلبی کس طرح سے عظیم ہے کہ بی بی پہنچتی ہیں. اب بازار میں اس مرحلے کو پھر سنبھال لیتی ہیں. جناب سید ساجدین سے نہیں کنٹرول ہو رہا، اور وہ شدت سے فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. اور بی بی زینب فرماتی ہیں کہ یہ میرے سپرد کر دو، یہ بازار کی منزل میں نے عبور کرانی، اور کرائی، اور اس احسن طریقے سے کرائی وہاں پر کہ وہ طبقہ شرمندہ کیا جو وہاں پر موجود تھا. یہ ایک بی بی کی، خاتون کی بحرانی ترین لمحات اور لحظات کے اندر قابلیت ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے. ہم بی بی زہرا و بی بی زینب کے اوپر زیادہ ہم رونا پسند کرتے ہیں کہ ان کے غم میں ہمارے کوئی آنسو نکل آئیں، یہ ہمارا آخرت کا توشہ ہوگا. لیکن اگر بی بی زینب و بی بی زہرا کی کوئی خصوصیت آپ کی شخصیت میں پیدا ہو جائے، نمودار ہو جائے، تو کیا اس کا تاثیر اس آنسو جتنی نہیں ہوگی؟ اگر آپ سیکھ لیں، یہ خصائل سیکھ لیں ان بیبیوں سے، کیا وہ زیادہ عظیم تر سرمایہ نہیں ہے؟ وہ ہدایت نہیں ہے؟ وہ فاطمی کردار، فاطمی قدریں اور فاطمی ارزشیں اور فاطمی طریقے، فاطمی رویے اور زینبی اصول بحرانوں کے اندر، ظاہر وہ بیویاں جو بحرانوں میں اس قدر صاحبان استقامت ہیں، یہ آسائشوں میں کتنی کارآمد ہوں گی. اگر واقعاً امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت قائم ہوتی اور بی بی زہرا ہوتی، جب قائم ہوئی حکومت تو بی بی زہرا نہیں تھی. جب امیر المومنین سخت ترین حالات میں تھے تو بی بی زہرا تسلیاں دیتی ہیں امیر المومنین کو. امیر المومنین شدید دباؤ میں ہے معاشرتی طور پر اس لوگوں کی طرف سے، اور وہ آثار امیر المومنین کے چہرے پہ ناگواری کے روز نظر آتے ہیں، اور بی بی زہرا تسلیاں دیتی ہیں، ڈھارس دیتی ہیں. اور اس لیے امیر المومنین کو بی بی زہرا کی جدائی بہت گران گزری، اس وجہ سے کہ جس طرح رسول اللہ گھر آتے تھے زخمی، اور جناب خدیجہ جسم کی بھی تیمارداری کرتی تھی، زخم بھی، زخم جسم بھی اور زخم دل بھی، زخم زبان بھی. اور یہ مہارت تھی بی بی خدیجہ میں کہ بی بی خدیجہ کے 2 بول رسول اللہ کی ساری تھکن ختم کر دیتے تھے. یہی کام بی بی زہرا کرتی تھی. امیر المومنین کی ساری سختی، ناگواری اپنے اس ترحم سے، اپنے اس رویے سے ختم کر دیتی تھی. اب جب امیر المومنین بی بی زہرا کے بعد گھر آتے تھے تو گھر عجیب لگتا تھا امیر المومنین کو، بہت عجیب لگتا تھا. رونا آتا تھا امیر المومنین کو، اور چھپاتے تھے اپنا رونا، اپنا گریہ، تاکہ بچوں کو پتہ نہ چلے اور باقی ساتھیوں کو پتہ نہ چلے. اتنی شدید کمی رسول اللہ کو. بعد میں رسول اللہ نے 9 شادیاں کیں اور 10، ان 10 ازواج کے ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ کی کمی ہمیشہ رسول اللہ کو محسوس ہوئی.
باقی خواتین، باقی ازواج خدیجہ کی کمی پوری نہیں کر سکیں، وہ احساساتی، وہ عاطفی، وہ کمی پوری نہیں کر سکی، اور رسول اللہ کے دل میں آخر تک حسرت تھی۔ اور اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ کے بعد شادیاں کی اور اولاد بھی ہوئی ان سے، لیکن بی بی زہرا کی کمی کبھی پوری نہیں ہوئی۔ یہ استقامت تھی جناب سیدہ کی۔ کیا یہ نہیں چاہیے ہمیں، ہماری خواتین کو، ہمارے مردوں کو، یہ ہدایت، یہ تحفے خاندان اہل البیت سے، ان بیبیوں سے؟ اور 1% استاد بزرگوار ہمارے رحمۃ اللہ علیہ ان کے بقول، اگر بی بی زہرا کی زندگی سے اور بی بی زینب کی زندگی سے 1% ہدایت ہم لے لیں، ہماری زندگیاں بھی نورانی ہو جائیں گی اور ہماری آخرت بھی نورانی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں دعوے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 1% بی بی زینب سے کچھ لے لیں اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، 1% بی بی زہرا سے کچھ لے لیں آپ۔ اگر وہ تحفہ لے لیں، وہ صفات لے لیں، پھر یہ آنسو بھی آپ کے بہت کام آئیں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں لیا اور صرف آنسوؤں سے ہم نے امیدیں باندھی، رویے بی بی زہرا جیسے نہ ہوں، بی بی زینب جیسے نہ ہوں، رویے ہمارے وہ بازاری عورتوں جیسے ہوں، نا بیکار عورتوں جیسے ہوں، بہت ہی بے تربیت عورتوں جیسے ہوں، اور ذہن میں ہمارے، زبانوں پر ہمارے بی بی زہرا کا نام ہو، پھر شاید ہمیں یہ فائدہ نہ دیں۔ وہ چیز بی بی زہرا کو اسوہ بنایا اللہ نے، اور بی بی زینب کو اسوہ بنایا ہے، اور ہمیں وہ اسوے نظر آنے چاہیے۔ آج کے اس دور میں، آج کی نسل میں یہ شمع نظر آنی چاہیے۔ اور جو ام الکتاب سے بڑھ کر کہاں سے امید کی جا سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے؟ اور کن خواتین کو موقع ملے گا بی بی زینب اور بی بی زہرا والے رویے اختیار کرنے کا، اسوے اختیار کرنے؟ یہاں سے نکلیں گے اور پھر معاشرے کے اندر پھیلیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اس نور فاطمی سے منور ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نور زینبی سے اپنے خاندانوں کو، اپنے وجود، اپنے گھروں کو منور کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل البیت کو اپنی زندگی کا اسوہ بنانے کے لیے، نمونہ بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام اپنی زندگیوں میں نور فاطمی، نور زینبی، نور اہل البیت عملی طور پر اپنے خاندانوں، گھروں میں طلب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔